الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فقال عز وجل في نفس السورة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آیات 18 تا 20 میں نے تلاوت کی ہے، اس کے بعد 84 تا 89۔ ان دونوں مقامات پر ایک بہت عظیم حقیقت بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اسلام اصلاً دین ہے، صرف مذہب نہیں۔ یہ بات ہمارے دین کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کو اس دور میں سمجھنا اکثر و بیشتر مشکل ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے اپنے کچھ تصورات ہیں، اور ان تصورات سے مسلمان بھی بحیثیت مجموعی محفوظ نہیں۔ ان دونوں مقامات پر اسلام کا جو تذکرہ ہوا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی کا کانورس ہوا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ بات ایک ہی ہے، ایک مثبت انداز ہے کہنے کا اللہ کے نزدیک دین اسلام، یا اللہ کے نزدیک اسلام دین، یہ دونوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اور نمبر 2، جو کوئی اسلام کے سوا کسی دین کو اختیار کرے گا یا چاہے گا، طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کا یہ مفہوم بھی اسکوت ہے، جو اسلام کو سوائے دین کے کسی اور حیثیت میں قبول کرے گا وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ یہ میں نے چاروں مفہوم نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان آیات کو آپ ذرا پھر ان کا رواں ترجمہ جو ہے اپنے سامنے ذہن نشین کر لیں۔ آیت نمبر 18 یہ تو ایک عظیم حقیقت کو بیان کر رہی ہے، اور وہ ہے توحید۔ لیکن توحید کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہے، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، ایک علمی بات ہے۔ لیکن یہ کہ توحید فی العبادت اور توحید فی الحاکمیت، یہ ہے اصل عملی توحید۔ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی قانون عطا کرنے والا نہیں۔ ان الحکم الا للہ، الہ کے مفہوم میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اب ہمارا آئندہ درس بھی جو ہوگا، اگرچہ کل تو نہیں ہو رہا ہے، اگلے ہفتے سورہ اخلاص، اس میں اس الوہیت کا تصور جو ہے وہ کیا ہے، وہ تفصیل سے زیر بحث آئے گا۔ تو اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں،
اور اسی پر گواہ ہیں تمام فرشتے والملائکۃ واولو العلم، اور تمام اصحاب علم، جو بھی عقل اور انسان جو ہے اپنی صحیح فطرت پر قائم ہے اور سلیم العقل ہے، وہ بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ قائما بالقسط، اور اللہ تعالیٰ قائم کرنے والا ہے عدل کا، انصاف کا۔ دنیا میں بظاہر کچھ دیر لگ جاتی ہے تو شاید محسوس ہوتا ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ ان دی لانگ رن یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ بالآخر نافذ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ عدل جو ہے اور قسط کا ظہور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، اپنی آخری اور تکمیلی شکل کے اندر۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ لہذا اللہ کے نزدیک دین تو بس ایک ہی ہے اور اسلام ہے۔ جب وہی مالک ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ گردن نہادن، سپر انداختن، اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو، مد مقابل نہ بنو، اس کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنی حاکمیت کا ڈھنڈورا مت پیٹو۔ وہ الہ ہے، تم اس کے عابد، وہ معبود ہے، تم عبد ہو، وہ تمہارا مالک ہے، تم اس کی ملکیت ہو، وہ تمہارا حاکم ہے، تم اس کے محکوم ہو۔ یہی تینوں چیزیں جمع کر لیجئے تو یہی در حقیقت اسلام کا تصور۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، واحد پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول طریق زندگی اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ دین اسلام تو ہمیشہ سے رہا ہے، آدم سے لے کر این دم تک یہی دین ہے، دین میں کوئی فرق نہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، ہم نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی تاکید نوح کو کی تھی، جس کی وہی ہم نے محمد کو کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، دین تو ایک ہی ہے۔ پھر تفرقے کیسے ہو گئے؟ پھر یہودیت کہاں سے آ گئی؟ پھر مسیحیت کہاں سے آ گئی؟ اس کی وجہ بیان کر دی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، حقیقت اور حقیقی علم اور اصل ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی، لیکن آپس کی زندم زندہ، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا، ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا، یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ اس دین سے یہ مختلف شاخیں نکل گئی، اس اصل دین سے ایک شاخ علیحدہ نکل گئی، اور اس نے وہ تفرقہ کیا، اس نے وہ یہودیت بن گئی، اسی دین سے ایک اور شاخ علیحدہ ہو گئی اور وہ عیسائیت بن گئی، ورنہ دین تو ایک ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر ایندھن تک۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتی، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن پھر دوبارہ بینات آ گئی ہیں۔ اب بھی اگر کوئی لوگ اڑے رہیں گے اپنے اسی کفر پر اور اپنی اسی غلط روش پر تو اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگے گی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اے نبی پھر بھی اگر یہ آپ سے محاجہ کریں، دلیل بازی کریں، حجت بازی کریں، فقل، تو کہہ دیجیے، یہ وہ اعلان برات ہے جس کی اہم ترین جو نمایاں ترین صورت قرآن مجید میں ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جو ختم ہوتی ہے لکم دینکم ولی دین، وہی انداز یہ ہے۔ فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، کہہ دیجئے میں نے تو اپنا رخ کر لیا اپنے پروردگار کی طرف، اللہ کی طرف، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور میرے ساتھ جو میرا اتباع کرنے والے ہیں انہوں نے بھی یہ روش اختیار کر لی۔ اب تم جانو تمہارا کام، ہم نے تو وہ دین اسلام عملاً قبول کر لیا ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی اسلام لے آئیں اور اسی طرح سر اطاعت سر تسلیم خم کر دیں تو وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ کوئی کوہ ہمالیہ انہیں عبور نہیں کرنا ہے ہدایت پہ آنے کے لیے، بس یہ ضد چھوڑنی ہے، سرکشی چھوڑنی ہے، آج ہی طے کر لیجئے، آج ہی سپر ڈال دیجئے، آج ہی اللہ کے ساتھ مقابلہ جو ہے اس کو ختم کر دیجئے، اس کے بدلے مقابل بننے کا دعویٰ جو ہے اس سے دستبردار ہو جائیے، تو فوراً جو ہے یہ تو ایک لمحے کی بات ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر یہ روگردانی کریں تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ کے ذمے صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض صرف پہنچانا تھا، آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، اب آپ بری الذمہ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ واللہ بصیر بالعباد، باقی اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوئی، اور وہ ہر ایک کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا لے گا۔
یہ بات تو ہوئی اس انداز میں، پھر یہی مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آگے چل کر آیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی اس اسلام کے سوا کسی دین کو اختیار کرے گا، اور اس میں طبعاً میں مفہوم پیدا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسلام کو بھی بغیر بحیثیت دین نہیں بلکہ صرف ایک عقیدے کی حیثیت سے اختیار کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں وہ تو تفریق ہو گئی، پھر دین کو آپ نے، میں وہ بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، دین کو اگر محدود کر دیا صرف عقائد اور عبادات تک تو وہ دین نہیں رہا، پھر وہ مذہب بن جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق، یہاں گویا کہ جو اسلام کے دعوے دار ہوں اہل ایمان، اب ان کے لیے خاص طور پر جو ہے یہ بڑی تحدید والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کفر کی روش اختیار کرے، دعویٰ ایمان کا کرے لیکن اسلام کو اختیار نہ کرے۔ یہ میں ابھی بعد میں ایک نقطہ عرض کروں گا، بلکہ اسی وقت اس کی وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ آپس میں جوڑے کی حیثیت سے، اور ان میں جو اور نسبتیں ہیں وہ تو خیر اب طویل مضمون ہو جائے گا، ان میں ایک جو ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ زور ایمان پر ہے اور سورہ آل عمران میں زیادہ زور اسلام پر ہے تو یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ، ایمان اسلام، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر یہ دونوں ان کی علیحدہ علیحدہ ایک حقیقت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ حجرات کی اس مشہور آیت نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا یہ ایک شے بھی ہے، ایمان دل میں، اسلام عمل میں، ایک ہی حقیقت ہے، ایک باطنی کیفیت ہے، ایک خارجی اس کا طرز عمل ہے، اس کا ظہور ہے، لیکن اپنی جگہ پر یہ کیٹیگریز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبرائیل جسے ام السنہ کہا گیا، حضرت جبرائیل نے باقاعدہ علیحدہ علیحدہ سوال کر کے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بتائیے، اس کی حضور نے وضاحت فرمائی۔ فاخبرنی عن الایمان، اچھا اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے اب 3 مقامات میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں، ابتدا میں بھی الذین یؤمنون بالغیب والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ایمان پر زور ہے ابتدا میں۔ اختتام پر بھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بالکل وسط میں آئیے تو آیا بر بالکل وسط میں آئے گی سورہ بقرہ کے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو 3 مقامات سورہ بقرہ کے اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو معلوم ہوگا کہ اس میں زیادہ ایمفیسس ایمان پر، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ زور اسلام پر، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ تو یہ بھی ایک نسبت ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مابین، جو جوڑے ہونے کی مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک مناسبت یہ بھی۔ تو ان دونوں مقامات پر وہ لوگ جو ایمان کے مدعی ہوں اور پھر اسلام کو اختیار نہ کریں، یہ ہے میں اور آپ جو ہیں در حقیقت آج اس کیٹیگری میں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ اس کیٹیگری میں ہے کہ مومن ہونے کا مدعی ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، لیکن اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارا تضاد ہے، گویا کہ یہ آیت مبارکہ جس کا ترجمہ میں اس وقت کر رہا ہوں یہ سب سے زیادہ منطبق آج کے مسلمانوں پر ہوتی ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، گواہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہیں، برحق ہیں، جو تعلیم لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، خود وہ الصادق ہیں، المصدوق ہیں، وجاءہم البینات، اور وہ تو روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب اگر یہ لوگ بھی اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑے ظالم تو پھر یہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں سب سے بڑے مجرم تو یہ ہوئے جو ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، ان کا معاملہ علیحدہ ہو گیا، لیکن دعویٰ ایمان کا ہو لیکن اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے اختیار نہ کرے،
اسلام کوئی بس ایک علامت ہے، اپنے لیے ایک ٹائٹل کے طور پر اختیار کر لیا، ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر فخر ہو رہا ہے، اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اب جو لوگ مدعی ہوں ایمان کے اور رسول پر ایمان بلکہ رسول کے عشق کے دعوے دار ہوں، پھر اگر ان کا طرز عمل یہ ہو تو فَأُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہ لوگ تو وہ ہے کہ جن کا بدلہ اور جن کی جزا یہی ہو سکتی ہے کہ ان پر لعنت ہے، اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی لعنت ان پر۔ یہ بات میں نے بارہا کہی ہے، تو سب سے بڑا مجرم جو ہے آج اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ تو مسلمان ہے، اس لیے کہ دعوے دار اسلام کا ہے، دعوے دار ایمان کا ہے، دعوے دار ہے امت میں ہونے کا، اور اس کا اگر نظام دیکھو تو نظام وہی ہے جو غیروں کا ہے، جو نہ ماننے والوں کا نظام ہے وہی نظام انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منافقت ہے یہ، اور یہ جو قول و عمل کا تضاد ہے اللہ کو یہ زیادہ مبغوض ہے، زیادہ ناپسند ہے۔ کفر کے مقابلے میں اس نفاق پر اللہ کا غضب قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زیادہ بھڑکتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو ہیں یہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اور ان پر عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی مہلت ملے گی۔ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، عذاب کی شدت میں تخفیف ہو جائے یا اس کا سلسلہ ذرا روک دیا جائے وقفے سے اور اس کے بعد پھر عذاب کر دیں، دونوں شکلیں نہیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ کوئی مہلت اور وقفہ ملے گا نہ عذاب کی شدت میں تخفیف ہوگی۔ البتہ یہ کہ آخری آیت جو ہے میں نے پچھلی مرتبہ بھی یاد ہے مجھے کہا تھا یہ ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ یہ توبہ اور اصلاح انفرادی بھی ہوگی، یہ توبہ اور اصلاح اجتماعی بھی ہوگی، اس پر بارہا میں نے گفتگو کر چکا ہوں۔ اس انفرادی توبہ سے کم اللہ تعالیٰ کے اخروی عذاب سے انسان بچ جائے گا، اگر اس نے اپنی امکانی حد تک اپنی اصلاح کر لی، حرام خوری چھوڑ دی، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنی گھریلو زندگی کو، اپنے معاملات کو، جو بھی اس کے دائرہ اختیار میں ہیں ان کو اگر اس نے اسلام کے اوپر قائم کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی حکومت یا خلافت اپنی ذات اپنے گھر پر نافذ کر دی تو کم سے کم یہ کہ آخرت کے عذاب سے وہ بچ جائے گا۔ اجتماعی جو ہے توبہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ قوم میں کثیر تعداد میں ایسے لوگ جمع ہو جائیں اور پھر وہ مجتمع ہو کر ایک قوت بن کر باطل سے ٹکرائیں، اس کے نتیجے میں انقلاب آ جائے، یہ اجتماعی توبہ ہوگی۔ گویا کہ ہم نے نظام کی حیثیت سے اب اسلام کو اپنی اجتماعی زندگی پر بھی نافذ کر دیا۔ یہ اجتماعی توبہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ تو قوم کی بڑی تعداد قبول کرے گی، توبہ کرے گی تبھی ہوگا۔ پہلی توبہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں آج بھی ہے، لہذا اس میں تو کسی تاخیر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ کہ اس اجتماعی توبہ کے لیے جد و جہد، یہ ساری خلافت کا قیام کہہ لیں، نظام اسلامی کا قیام کہہ لیں، اسلامی انقلاب کی جد و جہد کہہ لیں، اس سب کے لیے ایک عنوان یہ بھی ہے، یہ اجتماعی توبہ کی سعی ہے، جد و جہد ہے کہ لوگ انفرادی سطح پر توبہ کریں، پھر جمع ہو کر مجتمع ہو کر ایک طاقت بنے اور طاقت بن کر اس باطل کے نظام کو تلپٹ کر دیں، الٹ کر رکھ دیں، اللہ کا دین نافذ کر دیں، اسلام کو بحیثیت دین قائم کر دیں۔ اسی کا نام اقامت دین ہے، ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اسلام دین ہے، اسلام کو قائم کر دو، ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے یہ اقامت دین ہے۔ اگر یہ کر لیں گے تو گویا کہ ہماری اجتماعی توبہ ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ جو فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے ہمیں انفرادی توبہ تو فوری طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجتماعی توبہ کے لیے اپنے تن من دھن کو وقف کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اب اس کے حوالے سے جو باتیں مجھے آج عرض کرنی ہے مزید وہ یہ کہ پہلی بات تو سامنے یہ آ گئی کہ اسلام اصلاً دین ہے، صرف مذہب نہیں۔ دنیا میں جو آج جو تصور کار فرما ہے اور یہ بین الاقوامی سطح پر ہے، پوری دنیا میں جس تہذیب کا غلبہ ہے اور جو حقائق اب درجہ بدرجہ منکشف ہو رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی گہری سازش کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے۔ دنیا میں اس فکر کو پھیلایا گیا ہے بڑے ایک باضابطہ ایک پلان بنا کر، ایک پورے لائحہ عمل کے ذریعے سے، جس کو کہ آج کہا جا رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر
یہ نیو ورلڈ آرڈر یا آرڈرس نوو سیکلورم، یہ جو $1 نوٹ ہے امریکہ کا، اس کے اوپر یہ الفاظ کندہ ہے، یہ در حقیقت یہ 200 برس قبل 1771 میں ایک نقشہ بنا اور اس کے مطابق جو ہے دنیا کے اندر ایک سوچ کے رخ کو ایک خاص انداز میں ڈھالا گیا، اور اس کے اندر یہ بات شامل کی گئی کہ مذہب سے اجتماعی زندگی کا تعلق منقطع کر دیا جائے، تمام مذاہب کو صرف انفرادی زندگی جو ہے اس تک محدود کر دیا جائے۔ مذہب کا مطلب ہے عقیدہ، عبادات، کچھ سوشل کسٹمز، وہاں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی، اب یہ مضامین اتنی مرتبہ آئے ہیں کہ طبیعت میں رکاوٹ ہوتی ہے کہ پھر اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ عام طور پر تو زندگی کو تقسیم کیا گیا ہے 2 خانوں میں، پھر ہر خانہ 3 حصوں میں منقسم ہے، 3+3، یہ انسانی زندگی کے 6 گوشے مانے جاتے ہیں۔ 3 کا تعلق انفرادی سے ہے، 3 کا تعلق اجتماعی سے ہے۔ انفرادی کیا ہے؟ عقیدہ، ایک خدا کو مانتے ہو، 1000 کو مانتے ہو، کسی کو نہیں مانتے، تم آزاد ہو، جو چاہو۔ اور مراسم عبودیت، پرستش کیسے کرنا چاہتے ہو، مسجد میں جانا چاہتے ہو، سینیگوگ میں جانا چاہتے ہو، کہیں چرچ میں جانا چاہتے ہو، مندر میں جانا چاہتے ہو، جو چاہو کرو، یہ تمہاری آزادی ہے، یہ انفرادی معاملہ ہے۔ تیسری چیز سوشل کسٹمز، برتھ کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو، بچہ پیدا ہوا خوشیاں مناؤ، جیسے چاہو منا لو بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہو، میت کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو، جلانا چاہتے ہو، چیلوں کو کھلانا چاہتے ہو، دفن کرنا چاہتے ہو، جیسے چاہو کرو۔ شادی کو کیسے سالونائز کرنا چاہتے ہو، شادی کیسے ہوگی، پھیرے ڈلواؤ گے، نکاح پڑھواؤ گے، جو چاہو کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، عقیدہ، عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات، یہ 3 جمع کر لیجئے، یہ انفرادی۔ 3 ہی چیزیں ادھر ہیں، معاشرتی ویلیوز، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ تینوں علیحدہ ہیں، اس سے کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ یہ تو لوگ اپنی مرضی سے، اپنی کثرت رائے سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے قانون سازی کریں گے، جس چیز کو چاہے صحیح قرار دیں، جس چیز کو چاہے غلط قرار دیں۔ کسی مذہب سے کوئی ریفرنس نہیں ہوگا کہ اسلام میں فلاں شے حرام ہے تو حرام ہوا کرے، اپنے گھر میں تم استعمال نہ کرو اس شے کو، لیکن قانون نہیں بنے گا کہ یہ شے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر اکثریت راضی ہو جائے کہ ہاں اس کو حرام کرنا ہے تو حرام ہو جائے گی، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ اسلام میں حرام ہے، یا اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہندو مت میں یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے، یا اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ جو یہودیوں کی شریعت ہے اس میں یہ چیز جو ہے حرام ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے ہوگی کہ عوام کی اکثریت یا ان کے نمائندوں کی اکثریت نے یہ بات پاس کر دی۔ شراب کا حکم جو ہے، شراب کی ممانعت امریکہ میں ہو گئی تھی، پروہیبیشن ایکٹ، وہ اس لیے نہیں کہ اسلام میں حرام ہے یا یہودیت میں حرام ہے، بلکہ اس لیے کہ لوگوں نے سمجھا بڑے حادثے ہو جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر شراب کے نشے میں، جب ڈرائیور چلتا ہے دھت ہو کر۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ بہت سے قومی راز جو ہے نکل جاتے ہیں شراب کے نشے میں، کوئی شخص جو ہے اب وہ بہک گیا اور اس نے کوئی بہت بڑا قومی راز جو ہے وہ اگل دیا۔ اب یہ اسٹیٹسٹکس تھے جن کی وجہ سے ان کا یہ شراب بری شے ہے، لیکن شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کو چھوڑنا مشکل تھا، لہذا بعد میں وہ قانون واپس ہو گیا، شراب برقرار رہی۔ اسی کی انتہا وہ ہے، 2 مرد اگر چاہتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہش ایک دوسرے سے پوری کریں، انہیں کسی عورت کی ضرورت نہیں، خام خواہ کو وہ ککیڑ پالنا ہی نہیں چاہتے، بھئی جنسی جذبہ ہی ہے، نہ صرف اس کی تسکین ہے، وہ آپس میں پوری کریں، چلو ہم انہیں میاں بیوی کا سٹیٹس دے دیتے ہیں، لوگ اگر منظور کر لیں ٹھیک ہے۔ یہ ہے اصل میں سیکولرزم۔ سیکولرزم، اب میں نے جو کہا تھا کہ 3 × 3 یہ ہے اصل میں انسانی زندگی۔ البتہ اس میں درمیان میں نوٹ کیجئے ایک اہم شے اور آتی ہے، میں ایک چوتھی چیز شامل کرتا ہوں درمیان میں، اور وہ مابہم نزاع بنی ہوئی ہے دنیا میں، اس لیے کہ وہ انفرادی بھی بنتی ہے اور اجتماعی بھی بنتی ہے، اور وہ ہے فیملی لاس، آئلی قوانین۔ ایک اعتبار سے انفرادیت میں چلے گئے، نکاح کر لو یا پھیرے ڈلوا لو یا یہ کر لو یا وہ کر لو، یہ تو تمہاری شادی ہو گئی، لیکن چونکہ اسی سے تو اجتماعیت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ مرد اور عورت کا جو ایک رشتہ ازدواج ہے، اسی سے تو اجتماعیت اور معاشرے کی پہلی اینٹ تو یہی ہے، لہذا اس میں اگر کسی مذہب کی عمل دخل قبول کر لیا جائے تو گویا کہ وہ مذہب نے دین کے اندر تھوڑی سی نقب لگا لی ہے۔ لہذا اس وقت دنیا کے اندر یہی چرچا ہے کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، یہ بھی مذاہب کے پاس نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہاں امریکہ میں یہی ہے، آپ اگر وہاں رہ رہے ہیں
شادی بیاہ کے قانون آپ کے جو ہوا کریں، آپ جو وہاں کے قوانین ہیں ان کی پابندی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور یہی زور لگ رہا ہے بھارت کے اندر، ہندو پورا زور لگا رہا ہے کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین کو ختم کر کے اور کامن سول کوڈ کے نام پر کہ یہ قومی یکجہتی ہے، ہمیں ایک قوم بننا چاہیے ہندو مسلمان، یہ علیحدہ علیحدہ ہمارے آئلی قوانین جو ہیں یہ تو گویا کہ مستقل طور پر قوم کو تقسیم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو کامن سول کوڈ اسی لیے وہ زور لگا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ مذہب کچھ نقب لگائے اس اجتماعی زندگی میں، کیوں نہ وہ اجتماعی زندگی جو سیکولرزم پر قائم ہے اسی کو نقب لگانے کا موقع مل جائے مذہبی زندگی کے اندر، انفرادی زندگی کے اندر، کہ گھر کے دائرے کے اندر بھی، چار دیواری کے اندر سے بھی مذہب کا عمل دخل ختم کر دیا۔ یہ ہے کشمکش۔ تو سمجھ لیجئے 3 × 3 = 6، یہ تو ہے براڈ ایک ڈویژن، لیکن یہ کہ اگر اس کو درمیان میں لائیں گے چوتھا تو یہ 7 حصے ہو گئے کہ ایک درمیان میں چوتھا حصہ ہے جس کا ایک تعلق جوڑتا ہے پرسنل لا سے بھی اور اس کا ایک تعلق جوڑتا ہے اجتماعیت سے بھی، اس لیے کہ یہی تو در حقیقت نقطہ آغاز ہے انسان کی معاشرت کا۔ یہ ہے اصل میں دنیا کا آج کا نظام۔ میں نے ایک بات کہی ہے، اس کو میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا، کہ اس کے پیچھے ایک بڑی گہری سازش ہے اور ذہنوں کے اندر یہ چیز ایسی اتار دی گئی ہے کہ اس وقت پوری دنیا اسی اصول پر کار فرما ہے۔ مسلمان بھی بظاہر وہ اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن اسلام کو مذہب مانتے ہیں، دین نہیں مانتے۔ مجھے زندگی کا کوئی بوجھ دکھا دیجیے جہاں اسلام کو دین کی حیثیت سے رائج کیا گیا ہو۔ ہم نے بھی اسلام کو بس یہی ہے کہ کچھ ہماری عبادات ہیں، مسجدیں اچھی بن جائیں گی، روزے کے اندر جو ہے رمضان میں ذرا جو زیادہ احکام ہو جانے چاہیے، سختیاں ہو جانی چاہیے، جو ہے سر عام کھانے پینے کی دکانیں بند ہو جائیں، فلاں ہو جائے، وہ جمعے کی چھٹی ہو جائے بجائے اتوار کی چھٹی کے۔ یہ جو مذہبی امور ہیں، جو سوشل کسٹم سے متعلق نکاح ہوتے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، مولوی صاحب آتے ہیں، بول پڑھاتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، باقی یہ کہ وہاں ہندو جو ہیں وہ کوئی پھیرے ڈلوا لیتے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی ان کی بھی وہی ہے جو ہماری ہے۔ یہ ہے سیکولرزم۔ اس وقت پوری دنیا کا دین سیکولرزم ہے، چاہے وہ مسلمان نام کے ممالک ہوں اور چاہے وہ غیر مسلم نام کے ممالک ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں نے جو نتیجہ نکالا، اسلام بحیثیت دین موجود ہی نہیں ہے۔ جو بھی تحریکیں ہیں دنیا میں وہ کوشش میں ہیں کہ اسلام کو دین کی حیثیت سے لے کر آئیں، احیائی تحریکیں، لیکن فی الواقع کہیں بھی اسلام بحیثیت دین موجود نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ مذہب بن کر رہ گیا ہے، حالانکہ اصل میں اسلام کیا ہے؟ دین ہے، اور مذہب اس کا جز ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام میں مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہے، توحید ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، یوم آخر ہے، باس بعد الموت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات ہے۔ اس میں شادی بیاہ ہے، عقیقہ ہے، اس میں تجہیز و تکفین ہے، اس میں نماز جنازہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے سوشل کسٹم ہے۔ پھر اس کا معاشرتی قانون ہے، اس کے سوشل ایولز کا تصور ہے جنہیں ختم کرنا ہے، سوشل ویلیوز کا تصور ہے جنہیں پروموٹ کرنا ہے، پورے آئلی قوانین بھرپور مکمل جن کو کہ ہم نے تو مسترد کیا ہوا ہے قومی سطح پر، مسلمانان پاکستان نے ان آئلی قوانین کو بحیثیت مجموعی مسترد کیا ہے۔ بھارت کا مسلمان آج تک ڈٹا ہوا ہے، کب تک ڈٹا رہ سکے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ حالات بڑی تیزی سے وہاں پر ایک دوسرے رخ پر جا رہے ہیں جو میں پچھلی مرتبہ بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اب تک کم سے کم یہ ہے کہ ان کا پلڑا بھاری ہے کہ انہوں نے کم سے کم آئلی قوانین میں نقب لگانے کی اجازت نہیں دی ہے جدید تہذیب کو، جبکہ ہمارے ہاں وہ جدید فکر جو ہے مغربی وہ آئلی قوانین کے اندر بھی نقب لگا چکا ہے۔ اور ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے بارہا کہا، سن 62 میں جو آرڈیننس سے نافذ کیا گیا تھا آئلی قوانین، اور وہ آرڈیننس تھا پہلے پھر وہ قانون بنا ہے، اس کو ٹاپ کی شیعہ قیادت نے بھی کہا کہ غیر اسلامی، ٹاپ کے اہل حدیث، ٹاپ کے بریلوی علماء، ٹاپ کے دیوبندی علماء اور جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت، وہاں تو خیر ایک ہی شخص کافی ہے، مولانا مودودی صاحب کا نام جو ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، کسی اور دوسرے نام کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ کہ اہل تشیع میں سے مفتی جعفر حسین مجتہد، حافظ کفایت حسین جو کہ اس کو سب سے بڑے ذاکر تھے، اسی طریقے سے مولانا ابو الحسنات قادری ان میں سے، اور مولانا محمود احمد رضوی، یہ تو ابھی باقاعدہ حیات ہے، ان کے دستخط، اور دیوبندیوں میں سے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف حضرات۔ تو اہل حدیث میں سے یہ حافظ عبداللہ روپڑی جو یہاں کے چوٹی کے جو قائدین میں سے تھے، ان سب کے نام ہیں، سب نے کہا یہ غیر اسلامی اور وہ نافذ ہیں، آج تک نافذ، سرے منہ فرق نہیں آیا
11 برس کا وہ اسلامی مارشل لا بھی گزر گیا، اور یہ IGI بھی آئی بھی اور پتہ نہیں چلی بھی جائے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کہیں پرنالہ جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ بہرحال یہ میں نے پہلی بات آپ کو بتائی، اسلام حقیقتاً دین ہے۔ جب تک اسلام کو دین کی حیثیت سے تسلیم نہ کیا جائے، لستم علی شیء، ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا منہ نہیں ہے، یہ تو کھڑے ہوتے شرمساری کے ساتھ، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جاتے، منہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم اللہ سے مخاطب ہوں اور اس سے دعا کریں اور مخاطبہ کریں اور مکالمہ کریں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ جب ان سے کہا گیا اے اہل کتاب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ تم کتاب کو جو تمہیں دی گئی تھی قائم نہیں کرتے، جو نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے جب تک نافذ نہیں کرتے تمہارا کوئی مقام نہیں، کم کرو۔ اسی طریقے سے ہمارا معاملہ ہے۔ بہرحال اس وقت اسلام ایک مذہب کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، دین نہیں۔ اب اس میں تیسری بات نوٹ کیجئے کہ اسی صورتحال میں ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی کی کوشش تھی جس کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ پوری دنیا کی فضا وہ ہے جو میں بتا چکا ہوں، پوری دنیا کی فضا سیکولرزم کی، پوری دنیا کی فضا متحدہ قومیت، ایک ملک میں رہنے والے سب ایک قوم ہے جی، مذہب جو ہے وہ انفرادی معاملہ ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں قوم ایک ہوتی ہے، وطنی قومیت، سیکولرزم، نیشنلزم، ٹیریٹوریل نیشنلزم، یہ پوری دنیا کا اصول تھا۔ لیکن ایک آواز اٹھی اس بر عظیم میں، آواز بڑی زوردار تھی، اس کے اسباب تو اور بھی تھے، سیاسی اور مختلف تاریخی اسباب بھی تھے، لیکن جس نے اسے ایک تحریک کی شکل دی ہے وہ علامہ اقبال کا خطبہ 1931 کا الہ آباد، جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام ایک دین ہے، اس دین پر دور ملوکیت میں بہت سے پردے پڑ گئے، اسلام کا اصل نظام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور ہندوستان میں جو ہندو مسلم کشاکش ہے اس کا حل بھی یہی ہے کہ اس خطے کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک مسلمان اکثریت کا علاقہ، ایک ہندو اکثریت کا علاقہ۔ اس سے ان کی منافرت بھی ختم ہوگی، ان کی کشاکش ختم ہوگی، دونوں کو موقع مل جائے گا کہ برابر ہر کے اندر سینہ داری، تمہارے پاس کوئی نظام ہے تو لاؤ، ہمارے پاس ایک نظام ہے محمد عربی کا عطا کردہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو جاتا ہے تو مسلمان ایک ایسی غیر مؤثر اقلیت بن کر رہ جائیں گے کہ وہ اپنے نظام کو بروئے کار نہیں لا سکیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا خطہ ہو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، جہاں اکثریت ہوگی تو انہیں موقع ہو جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کا نظام، اپنی مرضی کا قانون، اپنی مرضی کی معاشرت، معیشت، سیاست جو ہے اس کو بروئے کار لائیں، اور اس سے ایک امکان پیدا ہو جائے گا کہ عرب امپیریلزم، یہ الفاظ ہیں انگریزی میں، عرب شہنشاہیت کے دور میں اسلام کے اصل نظام عدل اجتماعی پر جو پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر اسلام کی اصل جو ہے وہ نوع انسانی کے لیے رحمت ہونے کا جو پہلو ہے، ایک عادلانہ نظام اجتماعی، اس کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے لایا جائے۔ یہ آواز تھی زوردار، اسی لیے میں ایک بات کو کچھ عرصے سے واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ آپ حضرات میں سے بہت سو نے نوٹ بھی کی ہوگی کہ اصل میں ضرورت ہے دوبارہ پاکستان کے ضمن میں علامہ اقبال کے اس خطبے کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لانے کا۔ وہ تھی شے جس میں پہلی مرتبہ، ورنہ خود قائد اعظم اس وقت تک 14 نکات سے آگے نہیں بڑھے تھے، ابھی وہ کوشش میں تھے کہ ہندو مسلم جو ہے کوئی نہ کوئی مفاہمت کی شکل پیدا ہو جائے۔ یہ تو اصل میں علامہ اقبال کا یہ خطبہ ہے کہ جس نے ایک رخ دیا ہے، ایک نئی سوچ دی ہے، ایک نئی امنگ دی ہے، ایک نیا تصور دیا ہے، اگرچہ لفظ پاکستان نہیں تھا لیکن ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا، جو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے انٹیکٹ ہے۔ تو در حقیقت یہ اس لیے تھا کہ اس میں ہم وہ نظام دین کی حیثیت سے اسلام کو نافذ کریں، یہ دین ہے، اسی لیے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ یہ سارا جو ایک نعرہ مستانہ تھا، یہ جو زور شور کے ساتھ ایک نظریہ آیا، انہوں نے اپنی شاعری کو بھی اس کا ذریعہ بنایا، اور انہوں نے پھر جو اصل جو ہے فکر کے اعتبار سے وہ علامہ اقبال کا وہ خطبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ اصل میں یوں میں اس وقت جو پوائنٹ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت یہ ایک عالمی فضا میں ایک نعرہ مستانہ تھا، یہ ایک بہت بڑا انقلابی نعرہ تھا کہ اب ہم اس سیکولرزم کے نظریے کی نفی کر کے، جو کہ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، جس کا غلبہ ہے پوری دنیا پر، در حقیقت اس کی نفی کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے
اور اسلام دین کی حیثیت سے بھی وہ کہ جو دور خلافت راشدہ میں تھا، دور ملوکیت کا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. یہ محلات والا بغداد کے محلات ہوں یا وہ کہیں اور کے محلات ہوں، وہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے. اسلام وہ اسلام دور ملوکیت اور عرب امپیریلزم کے پردے پڑنے سے پہلے جو اسلام تھا، اس اسلام کا روح انور دنیا کے سامنے لایا جائے. اس لیے بھی کہ یہی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے. پورا نوع انسانی کا قافلہ اسی کے لیے ٹھوکریں کھا رہا ہے، در بدر کی بھیک مانگ رہا ہے. ایک تجربہ کرتا ہے ناکام ہوتا ہے، دوسرا تجربہ کرتا ہے ناکام ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ نوع انسانی کی کتنی مسائی جو ہے صرف ہو جاتی ہے، کتنا خون دیا ہوگا انسانوں نے، کتنی جد و جہد کی ہوگی کہ کمیونسٹ ریولوشن آیا تھا، اور آج وہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح بلکہ ہاؤس آف ویکس کی طرح سے پگھل کر رہ گیا. وہ ساری محنتیں تو غارت گئی نا، وہ ساری جد و جہد جو کی گئی تھی. یہ کتنے بڑے پیمانے پر نوع انسانی کا اجتماعی ضیاع ہے اور زیاں ہے، نقصان ہے اور ویسٹیج ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو اصل ہدایت تھی اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے. وہ خود اس ہدایت کے علمبردار جو ہے وہ تو اوروں کے نخچیر بنے ہوئے ہیں، اوروں کے وہ پرستار بنے ہوئے ہیں. وہ کہیں کسی کا نظام لیتے ہیں، کہیں کسی کا نظام لیتے ہیں، اپنے نظام کے اوپر پردے ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ اس سے خود کوئی استفادہ کر سکتا ہے سانپ، نہ کسی کو قریب آنے دیتا. یہ تھا در حقیقت ایک بہت بڑا انقلابی مشن جس کو نظریہ پاکستان کہنا چاہیے. اور اس کے ضمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، علامہ اقبال کے خطبے کی طرف اثر اور توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے. لیکن حاصل کیا ہوا ہے آج تک؟ 37 سے اگر گنیں گے تو 60-61 برس ہو گئے. تحریک پاکستان کے جو زیادہ جوش و خروش کا دن ہے وہ 37 سے اگر شمار کریں گے تب بھی بہرحال نصف صدی سے زائد ہو چکا. پاکستان کو قائم ہونے سے شمار کریں گے تو اب وہ 45-46 سال. لیکن حاصل اب تک کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا کہ کچھ حاصل نہیں ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری انتہا پسندی ہے. ایک شے حاصل ہوئی، اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس لیے کہ اگر پورا ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو جاتا تو وہاں اسلام کے اس اجتماعی نظام کے بروئے کار آنے کا امکان تقریباً 0 کے درجے. میں تقریباً کہہ رہا ہوں، میں نفی اس لیے نہیں کرتا کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ہمارے سامنے ہے کہ ایک فرد سے دعوت شروع کی اور انقلاب برپا کر دیا. لیکن یہ کہ تقریباً بحالات موجودہ حالات کا اس کا امکان کہ یہاں اسلام ایک نظام زندگی کیسے سے آ سکے تقریباً 0. نتیجہ کیا نکلا کہ ابتداء 2 ملک وجود میں آ گئے. ایک ملک میں غالب اکثریت مسلمانوں کی، ایک ملک میں غالب اکثریت ہندوؤں کی. دونوں کو موقع مل گیا، بھائی تمہارے پاس کچھ ہے، رام راج نام کی کچھ ہے لے آؤ. اگر اس میں خیر ہے تو نوع انسانی تو خیر کو قبول کرتی ہے. اگر کمیونزم کا تجربہ دنیا نے کیا ہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ تو مارکس کا دیا ہوا ذہن ہے اور یہ فلاں کا ہے اور لینن تو جو رشین تھا ہم کیوں قبول کریں. یہ ساری چیزیں کیوں قبول کی دنیا نے؟ لیٹن امریکہ تک کیوں پہنچ گیا؟ یہ چینیوں نے کیوں قبول کر لیا؟ اس لیے کہ انہیں محسوس ہوا غلطی سے یا صحیح طور پر کہ ایک اچھا نظام ہے، عادلانہ نظام ہے. اگر تمہارے پاس کچھ ہے لے آؤ، برابر ہر کے اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے جو کچھ ہے لاؤ. اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اپنی اس اکثریت کے کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم وہاں پر اسلام کا نظام لا کر دکھائیں. امکان پیدا ہوا. بعد میں شکل یہ بن گئی کہ وہ 2 کے بجائے 3 ملک ہو گئے. 3 ملکوں میں سے بھارت تو اب بہت بڑا ملک ہے. پاکستان کی اور بھارت کی جو ریشو اس وقت تھی اب وہ تو ایک دم جو ہے وہ بہت بدل گئی. بنگلہ دیش بھی ایک ایسا ملک ہے جس میں مسلمان اکثریت میں تو ہے لیکن ایسی فیصلہ کن اور غالب اکثریت میں نہیں ہے کہ وہاں اس اصول کی بنیاد پر جو ہے کچھ زیادہ توقع کی جا سکے. البتہ مغربی پاکستان اب وہ ملک ہے جس میں کم سے کم وہ نام کے مسلمان، وہ دعوے دار جو ایمان کے مدعی ہیں، وہ اتنی غالب اور فیصلہ کن اکثریت میں ہیں کہ اگر وہ چاہیں بالفعل تو کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکے. یہ ہے اونس جو اب ہم پر آ گیا ہے، ذمہ داری کا جو بوجھ ہم پر آیا ہے. یہ پورے بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو ہم نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا. اس لیے کہ رسپانسبلٹی ہماری. اتنی غالب اکثریت کا ملک ہو اور وہاں اسلام کو نہ لایا جا سکے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہم سے بڑا بد نصیب اور ہم سے بڑھ کر اللہ کا مجرم اور ہم سے بڑھ کر اسلام کا باغی اور کوئی نہیں. میں آج ذرا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. میں قائد اعظم کے ایک جملے پر تنقید بھی کرتا رہا ہوں. میں نے ابھی تقریر جو کی ہے موشی دروازے میں اس پر بھی کی ہے. کاش کہ وہ یہ الفاظ نہ کہتے. ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا رہا ہوں
کہ اس کی ایک توجیہ بھی ہے میرے نزدیک. میں قائد اعظم کو جھوٹا آدمی نہیں سمجھتا، میں قائد اعظم کو دغاباز انسان نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا. ان کے اندر وہ جو مکارانہ جو سیاست بازی ہے میں نہیں سمجھتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صرف ان کے جو بدترین ناقدین ہیں انہوں نے بھی مانا ہے. اسٹریٹ فارورڈ انسان جو کہتا تھا وہی در حقیقت ہی مینٹ وٹ ہی سیڈ. یہ اس کے بارے میں اس کے دشمنوں نے، اس کے ناقدین نے بھی تسلیم کیا. وہی میرا بھی موقف ہے. تو پھر ان دونوں چیزوں کی ایک وضاحت کر دوں، اور وہ وضاحت تقریباً ہو گئی ہے. کم سے کم یہ کام تو کر دکھایا انہوں نے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوتا تو اس میں اسلامی نظام، اسلام کے دین کی حیثیت سے آنے کا کوئی امکان نہیں. وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو مسلم لیگ کے ذریعے سے ایک ایسے خطہ ارضی کے وجود میں آنے کی صورت میں آ گئی کہ یہاں مسلمان ایسی غالب اکثریت میں ہے کہ اگر وہ چاہیں تو یہاں اسلام لا سکتے. یعنی ان کا یہ چاہنا اگر مروجہ جمہوری اصولوں کے تحت ہو تب بھی اسلام آ سکتا ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. مروجہ اصول میں نے کیا بیان کیا تھا کہ ایک حصہ ہے انسانی زندگی کا انفرادی، اس میں تو سب آزاد ہیں ہی. وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، وہ تو دنیا میں ہر جگہ ہے. اب ہے اجتماعی نظام. سیکولرزم کا اصول یہ ہے کہ اجتماعی نظام میں اکثریت کی رائے چلے گی. یہی تو ہے نا. وہاں دلیل یہ نہیں ہوگی کہ اسلام میں یہ ہے، دلیل یہ نہیں ہوگی کہ یہودیت میں یہ، دلیل یہ ہوگی کہ اکثریت مانتی ہے. یہی ہے مروجہ سیکولرزم. تو یہاں چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے لہذا یہاں پر اس اصول کے تحت بھی اسلام آ سکتا ہے، جبکہ اس اصول کے تحت بھارت میں اسلام کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ ہے در حقیقت وہ اچیومنٹ جو پاکستان کے قیام کی شکل میں ہوئی ہے. اور اس کو ہم جذبات میں جب آتے ہیں اور ایک شے کی نفی کرنے میں انتہا پسندی کا ثبوت کرتے ہیں تو بہت سی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو متوازن اور معتدل رکھیں کہ یہ ساری کوششیں جو ہوئی ہیں یہ اس معنی میں اکارت نہیں گئی. ہاں اگر نہیں لائیں گے تو ہم کہیں گے اکارت ہو گئی، لیکن امکان پیدا ہوا. اور اسی لیے قائد اعظم نے وہ الفاظ استعمال کیے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں نے جو اس کی توجیہ کی ہے اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں، کہ یہاں ہندو مسلم کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھانے کی اب ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے. اب مسلمان اپنی اکثریت کو اگر واقعتاً چاہتے ہیں اسلام کو لانا تو ہندو اقلیت جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اسلام آ سکتا ہے، لیکن آئے اسی پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو، بجائے اس کے کہ ہم نعرے بڑے اونچے اونچے لگا کے پوری دنیا کے کان کھڑے کرتے ہیں. اور فنڈامنٹلزم جو گالی آج بنا دی گئی ہے وہ اسی وقت بنا دی گئی ہوتی، بجائے اس کے کہ اور وہ نپدی ایول ان دی بڈ کے انداز میں دنیا کی ساری قوتیں اس وقت جو ہے پاکستان کو ختم کرنے کے درپے ہو جاتی کہ یہ ہمارے سیکولر تصور کے خلاف ایک نعرہ لگا کر آ رہا ہے ملک، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کو نپدی ایول ان دی بڈ، اس کو تو ابھی ختم کر دیا جائے. تو گویا کہ انہوں نے ایک طرح سے جسے آپ کہتے ہیں بریدنگ سپیس حاصل کی ہے کہ جب وہی مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں مروجہ جمہوری اصولوں کے تحت، سیکولرزم بھی راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا جب مسلمان اکثریت کا ایک ملک ہے. دلیل وہاں اکثریت کی ہوگی، مذہب کی نہیں ہوگی. اکثریت کی بنیاد پر وہ اسلام کا نظام لے آئیں تو راستہ بند نہیں ہو رہا، راستہ ان کے نزدیک کھل گیا. یہ ہے ان کے قول کی اصل جو ہے توجیہ، اگرچہ مجھے اس سے اختلاف ہے. تاہم وہ اختلاف کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، اور وہ اس حوالے سے کہ قائد اعظم نے یہ بات کہہ دی اور وہ تو جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم نہیں جانتے اگر انہیں مزید مہلت ملتی تو عمل وہ کیا کرتے. اب ہم اسے اللہ کے حوالے کریں گے معاملے، عملاً وہ شکل کیا اختیار کرتے. یہ ہمارے لیے کوئی گیس ورک کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم اندازہ کریں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. البتہ یہ کہ ہوا کیا ہے بالفعل، بدقسمتی سے اسی تصور کو یہاں کی ساری مذہبی جماعتوں نے اختیار کر لیا. عملاً تنقید تو قائد اعظم پر کر دیں گے، عملاً خود وہی کر رہے ہیں. یہ جو دام ہمرنگ زمین ہے یہ در حقیقت میرے نزدیک جو مجھے اختلاف ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر تو مسئلہ ہوتا صرف مذہب کا تو مذہب تو ہندوستان میں بھی موجود ہے، تاحال بھی موجود ہے. ایک دو مسجدوں کے اوپر جھگڑا ہو جائے یا جہاں مسلمان بالکل ختم ہو گئے وہاں کی مسجدیں استبل خانے بن گئی وہ بات دوسری ہے، ورنہ مساجد آج بھی ہندوستان کی پاکستان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہے. مذہب تو وہاں بھی، مذہب تو امریکہ میں بھی ہے. مسئلہ ہے نظام کا، دین کا. اور ایک بات جان لینے کی ہے کہ نظام انتخابات کے ذریعے نہیں بدل سکتا. نظام تو جاگیرداری نظام ہے. نظام میں تو وہ چیزیں ہیں کہ جو دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے تھے، اسلام کے حوالے سے بھی وہ نظام آج اس وقت قائم ہے دنیا میں. مسلمان جاگیردار، مسلمان سرمایہ دار،
وہ جو اقبال نے کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ اس اعتبار سے یہ بات جو ہے جب ہماری دینی جماعتوں نے بھی اختیار کر لی تو سارا فساد یہاں پر ہو۔ اب اس کا جو بنا ہے دیکھیے سغرا کبرا، اصل معاملہ ہے نظام کا، نظام انتخابات کے ذریعے نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ جو نظام ہے سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ، ووٹ جو ہے وہ اسی کے گرشت میں ہے۔ جاگیردار کے خلاف ووٹ کون دے دے گا؟ کیسے دے دے گا؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں ایک جاگیردار کے مقابلے میں دوسرے کو لے آئیں، بس ایک قریشی کے بجائے دوسرا قریشی، ایک گیلانی کے بجائے دوسرا گیلانی، ایک مزاری کے بجائے دوسرا مزاری، اور تو اس طرح قیاس کرتے چلے جائیے کس علاقہ کا یہ کر سکتے صرف، اور یہی ہوتا رہا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ نظام جو ہے اس کے تحت جو پھندے کے اندر پھنسا ہوا ووٹ ہے وہ اس کے خلاف نہیں جائے گا، لہذا نظام الیکشن سے بدل نہیں سکتا۔ آپ نے جب الیکشن کے اندر حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ میں کسی ایک جماعت کا نام نہیں لے رہا، اس میں یقیناً کچھ لوگوں نے اولیت کی ہے، کچھ لوگ اس نقش قدم پر چلے ہیں، کچھ آگے بڑھے ہیں، کچھ پیچھے آ گئے ہیں۔ میں اس وقت کسی کو علیحدہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ مجموعی طور پر جن جماعتوں نے بھی، مذہبی جماعتوں نے یہاں یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لے کر ہم یہاں اسلام لا سکتے ہیں، ان کے مجموعی طرز عمل کے بارے میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ الیکشن میں حصہ لینا آپ نے طے کر لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نظام کی بات آپ کو خود چھوڑنی پڑی، یہ بہت بڑا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں کتابیں لکھی گئیں جاگیرداروں کو راضی کرنے کے لیے کہ اسلام میں زمینداری بھی ہے، اسلام میں جاگیرداری بھی ہے، گھبراؤ نہیں، کہیں تم ہمارے خلاف نہ ہو جانا۔ مختلف مذہبی طبقات نے انہیں اور اطمینان دلایا، انہیں پتا تھا جاگیردار نہ چاہے تو ہم کیسے آگے آ جائیں گے، سارا تو معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے، سارا اقتدار جو ہے وہ تو ان کے پاس ہے، ان کے قبضہ قدرت میں ہے، کتابیں شائع کی گئی، فکر نہ کرو، ڈونٹ وری، ہم اس اسلام کے علمبردار ہیں ہی نہیں، ہم تو اس اسلام کے علمبردار ہیں جو ملوکیت کے دور کا اسلام تھا، جس نے جاگیرداری اور زمینداری کو برقرار رکھا ہے، اور ہم بھی برقرار رکھیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں آج کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن یہ کہ مختلف مذہبی طبقات کی طرف سے یہ بات جو کہی گئی، کیوں کہی گئی؟ بلا ضرورت نہیں کہی گئی، کہی کیوں گئی؟ سارا ٹکڑا ٹکڑا غلط ہو گیا۔ بنیادی غلطی الیکشن کے ذریعے سے اسلام لانا، الیکشن کے ذریعے سے نظام بدل نہیں سکتا، لہذا نظام پر تو انگلی بھی مت اٹھاؤ، بلکہ اس نظام کو تو تقویت دو، اس کو اطمینان دلاؤ کہ ڈونٹ ہیو اینی فیئر اباؤٹ اس، ہمارے بارے میں کوئی اندیشہ نہ رکھو۔ لہذا ہوتے ہوتے بات رہ گئی صرف قانون کی، قانون شریعت، نظام کی بات نہیں، نظام تو ختم، نظام ذہن سے اوجھل، جو اصل جس کے لیے تھا یہ سارا کھکھیڑ، قانون شریعت۔ لہذا اب موقع مل گیا کچھ دھوکے باز لوگوں کو کہ اس قانون کے نام پر کچھ ادھوری قسم کی کچھ لیبل تبدیل کر کے اور عوام کو مطمئن کر کے بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے۔ لو بھائی ہم نے زکوٰۃ بھی نافذ کر دی، چلو چھٹی ہو گئی، لو بھائی سود بھی ختم ہوا، اب PLS ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، مارک اپ ہو گیا، سود بھی ختم ہو گیا، قانون آ گیا، حدود آرڈیننس بھی آ گیا، بھائی حدود آرڈیننس بھی آ گیا۔ اب جب بات ہی صرف قانون کی تھی تو قانون کا تو انہوں نے جو ہے کچھ نہ کچھ چربا بدل دیا، نظام 100% جو کا تو موجود۔ نظام میں تو جیسے کسی گاڑی کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہیں کوئی داغ پڑ جاتا، داغ تک کہیں نہیں، نظام تو جو کا تو ہے۔ یہ ہے در حقیقت اس پورے طرز عمل کا جو پاکستان میں نتیجہ نکلا۔ اس کا تو اب جو مداوع ہے وہ تو وہی ہوگا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے۔ اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ بھارت کے مسلمانوں نے اس سے بھی بڑھ کر غلطی کی۔ یہ میں بڑے ادب کے ساتھ پچھلی مرتبہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم انہیں مشورہ دیں، بلکہ بہت سے مواقع پر سعودی عرب میں، امارات میں، امریکہ میں بعض بھارتی مسلمانوں سے ملاقات ہوتی تھی، پوچھتے تھے کیا مشورہ آپ کو؟ میں کہتا بھائی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مشورہ دیں، آپ کے جو حالات ہیں، آپ کی جو مشکلات ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، ہم تو گوشہ عافیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو آپ کے لیے سوائے ندامت کے جذبات کے اور کچھ نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کاسٹ پر ہم عیش کر رہے ہیں پاکستان میں، ہم نے آپ کو یرغمالی بنوایا ہندو کے پاس، اور جس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا، تو ہم تو مجرم ہیں۔
میں تو صاف کہتا ہوں کہ آپ تو گویا کہ اپنا فرض کفایہ ادا کر چکے، پاکستان بنوا کر، موقع دے کر کہ اب مسلمانوں لو تمہاری اکثریت کا ملک ہم تمہیں دے رہے ہیں، اب لاؤ یہاں پہ اسلام۔ گویا کہ ایک انداز میں فرض کفایہ آپ ادا کر چکے، اب میں آپ سے اور کیا کروں۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو میرا کچھ آنا جانا وہاں زیادہ ہوا ہے اور بعض مشاہیر سے بھی اور بعض اکابر سے بھی گفتگو ہوئی ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ کچھ بات ان سے بھی کہی جا سکتی ہے، اگرچہ جتنی باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں وہاں، وہ میں نے کسی ذہن کو بھی ابھی سوائے ایک دو استثناءات کے کسی کو اس بات کے لیے ابھی آمادہ نہیں پایا کہ اس پر سوچنے کو بھی تیار ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ کہنی چاہیے، کوئی جب نہیں کسی کے دل میں بیج پڑ جائے، آج کل ظاہر ہو جائے، اور اس کے امکانات موجود ہیں۔ بھارت میں غلطی کیا ہوئی ہے؟ رام راج اور ہندو راشٹر کا جو ایک خوف تھا کہ اگر ہندوستان میں ہندو اکثریت جو ہے اگر وہ بروئے کار آ جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ رام راج آ سکتا ہے، رام راج میں مسلمان مریچ ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہندو راشٹر میں کیا پوزیشن ہوگی مسلمان کی۔ لہذا انہوں نے سیکولرزم کو ڈھال کے طور پر اختیار کر لیا، حالانکہ سیکولرزم تو اسلام کی نفی ہے۔ آپ مجبور ہو کسی نظام میں، یہ بات دوسری ہے۔ بنی اسرائیل پس رہے تھے چکی میں آل فرعون کے عذاب اور تہذیب کی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ذہناً خود قبول کر کے علمبردار بن جانا، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی بنیادی فکری غلطی ہے جو مصلحت کے تحت ہوئی کہ اب کیا کریں، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب سیکولرزم کا سہارا لیں، اسے ڈھال بنائیں۔ سیکولرزم کا سہارا جب لیا تو قومی سیاست میں شامل ہو گئے، گویا کہ متحدہ قومیت کو تسلیم کر لیا۔ حالانکہ پاکستان بنانے میں بھارت کے مسلمانوں نے بھی جو حصہ لیا تو وہ اس اصول پر تھا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، ورنہ پاکستان کی تحریک میں ان کا حصہ بے معنی ہے۔ علیحدہ قوم، جداگانہ تشخص قومی، یہ ایک علیحدہ شے ہے، اور ٹیریٹوریل نیشنلزم اور سیکولرزم یہ بالکل دوسرا دین ہے۔ ان دونوں کے اندر تو کوئی ربط ہے نہیں، کوئی مناسبت ہے نہیں، کوئی تعلق ہے نہیں۔ اس اعتبار سے انہوں نے یہ بنیادی غلطی کی کہ اب سیکولرزم کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھ کر، اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھ کر، اپنے لیے ڈھال سمجھ کر اختیار کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے اسی موقف کو قائم رکھتے، ہم ایک جداگانہ قوم ہیں، آپ کی عظیم تر ہندی قومیت کا ہم جز نہیں ہیں، ہم اقلیت ہیں، ہمارے اقلیت کے حقوق گارنٹی کیجیے، آپ بنائیں حکومت جو بنانی ہے، کوئی آپ کے پاس ہے رام راج لے آئیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو ہمارے حقوق دینے چاہیے، ہمیں کیا حقوق آپ دیتے ہیں، ہم یہاں پر ہیں 10 کروڑ ہیں، 12 کروڑ ہیں، جتنے بھی ہیں، ہمارے حقوق جو بھی دنیا میں اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ ہمیں دیجیے، ہمیں عقیدے کی آزادی دیجیے۔ یعنی مذہب کی حیثیت سے تو دنیا مانتی ہے نا، سیکولرزم بھی مانتی ہے کہ مذہبی آزادی ہے، وہ ہمیں دیجیے، اس میں ہم کوئی بھی در اندازی، کسی درجے کی دخل اندازی گوارا نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو میدان میں آئیں گے، جانے دیں گے۔ اپنے جداگانہ قومی تشخص کا تحفظ، اس کو برقرار رکھنا، اپنے اقلیتی حقوق کے حصول کے لیے ایجیٹیشن، یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ سیکولرزم کو ڈھال بنا کر متحدہ قومیت کے نظریے کو ذہناً اور عقلاً اور عملاً اپنا کر الیکشنوں میں حصہ لے کر آج تک پایا کچھ نہیں، کھویا بے پناہ ہے۔ یہ تجزیہ پچھلی تقریر میں کر چکا ہوں، کیا کیا کھویا ہے، اور پایا اگر کچھ ہے تو صرف اسی راستے سے پایا ہے جو یہاں کے بھی مسلمان جماعتوں کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پریشر گروپ اور ریزسٹنس موومنٹ کی حیثیت سے کام کرو، الیکشن میں مت آؤ، الیکشن کے ذریعے سے اسلام نہیں آئے گا۔ اسی طرح وہاں مسلمانوں کا تحفظ جو ہے وہ الیکشن کے راستے سے نہیں ہو سکتا، وہ بھی یہ ہے کہ آپ پریشر گروپ اور ریزسٹنس موومنٹ، جیسے کہ یہ معاملہ ہو گیا تھا جو یہ آئلی قوانین میں در اندازی ہوئی اور سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دیا، اور طلاق کا جو ہمارا قانون ہے اس میں ایک اضافہ کر دیا، صرف اضافہ۔ ایک مسلمان اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک وہ مطلقہ جو ہے اس کی دوسری شادی نہ ہو جائے یا اس کی موت نہ آ جائے، اس کا نان نفقہ سابق شوہر کے ذمے رہے گا، بس یہ اضافہ۔ حالانکہ اسلام بھی اس سے روکتا نہیں ہے، اگر کوئی شوہر کرے، تبرعاً کرے، خیر کے نیت سے کرے تو کوئی حرج نہیں، یہ سب کرتے ہیں، یہ بادشاہ جو ہے، امیر جو ہے، یہ سعودی عرب کے بادشاہ یہ تو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 4 سے زیادہ رکھ نہیں سکتے، زیادہ جب رکھنی ہوتی ہے، کرنی ہوتی ہے، ایک کو طلاق دے دیتے، لیکن طے ہوتا ہے تمہیں شادی اور نہیں کرنی، حالانکہ یہ غیر اسلامی کام ہے۔ کھاؤ پیو، عیش ہے، محل ہے، سب کچھ ہے، وظیفے ہیں، وہ وظیفے وغیرہ ان کے پاس، دولت کی کیا کمی ہے؟
تو یہ چیز اسلام روکتا نہیں. اگر کوئی خاتون شادی نہیں کرنا چاہتی کسی وجہ سے اور کوئی سابقہ شوہر چاہے اس کو سسٹین کرنا، سپورٹ کرنا بقیہ زندگی میں، تو اسلام نے روکا تو نہیں اس سے. لیکن اسلام اس کی پابندی گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ اسلام کے قائمی قوانین کے اندر در اندازی ہے. اسلام نے صرف رکھا عدت کی حد تک ذمہ داری ہے. عدت پوری ہوئی، سپریشن ہو گئی، اب کوئی ذمہ داری سابقہ شوہر کی نہیں. اس پر مسلمانوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا، ایجیٹیشن کیا، جلوس نکالے، جلسے نکالے، گولیاں چلی، جانیں دی، یہاں تک کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے کہ مسلمان اس معاملے کے اندر جو ہے کوئی مداخلت کرنے کو تیار نہیں، اور قانون بن گیا کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں بھارت کی کوئی عدالت کوئی دخل نہیں دے سکتی. ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، تاریخی اچیومنٹ، لیکن ہوئی ایجوکیشن کے راستے سے، الیکشن کے راستے سے نہیں ہو سکتی. الیکشن کے راستے سے کتنے مسلمان آ جائیں گے وہاں؟ پارلیمنٹ میں کتنے آ جائیں گے؟ سوائے 2-3 سیٹوں کے پورے ہندوستان میں 2-3 سیٹوں کے سوائے یقینی مسلم سیٹ ایک بھی نہیں. کیرالہ کے اندر ہے ایک آدھ سیٹ، ایک سیٹ ہے وہ بھی بڑی شیکی ہے اور وہ حیدرآباد دکن میں ہے، ایک آدھ سیٹ کہیں اور ہے بہار میں. اللہ اللہ کہتے ہیں کہیں بھی مسلمان تو اپنے ووٹ کے بل پر تو الیکشن نہیں جیت سکتا. نتیجہ یہ سیکولر پارٹی کے ساتھ مفاہمت کریں گے، ٹکٹ انہی کے لیں گے، کانگریس کے ٹکٹ پر لڑیں گے، جنتا دل کے ٹکٹ پر لڑیں گے. ان کا پورا نظریہ، ان کا پورا فلسفہ، ان کا پورا منشور گویا کہ اس کو مانیں گے تو اس کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے. نتیجہ یہ نکل رہا اپنا جداگانہ تشخص ختم. یہ میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. ایک کلچر بن رہا ہے وہاں ہائر لیول پر، جس میں ہندو کلچر، مسلم کلچر مل گئے، اسلامی کلچر اس میں ختم ہو رہا ہے. عوامی سطح پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ تبدیلی آ رہی ہے. دانشور، صحافی، سیاستدان وہ اب سیکولرزم کو واقعتاً اصل حقیقت سمجھنے لگے ہیں. گویا کہ اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کے بھی راضی سمجھو. ہندو اکثریت تو پھر راضی اسی پر تو ہو جائے گی، جھگڑا اور کس بات کا ہے؟ اسلام کو قصہ ماضی بنا دو، اسلام کو دین کی حیثیت سے. باقی ٹھیک ہے، جاؤ مسجد میں، ملا جی چلے جایا کرو، میاں جی چلے جایا کرو مسجد میں، وہاں کوئی اعتراض نہیں. مقبروں کی تو وہ حفاظت کرتے ہیں خود. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں حصار میں، جہاں ایک مسلمان نہیں ہے. یہ جو شیخ عبدالصمد خان نقشبندی جنہوں نے تعمیر کا بنیادی پتھر رکھا ہے مسلم مسجد کا، یہ بہت بڑے نقشبندی بزرگ تھے حصار کے. ان کے جو بزرگ تھے، ان کے مرشد مظفر علی خان، ان کی قبر میں دیکھ کر آیا ہوں پچھلے سال جب گیا تھا. بہت صاف ستھری رکھی ہوئی ہے. اس کمرے میں جو طاق تھے ان میں انہوں نے اپنے مہادیو بھی سجا دیے، ہمارے بت بھی رکھے ہیں، قبر بھی ہے. قبروں کو تو وہ بھی بے حرمتی نہیں کرتے، وہ بھی مزاروں کی آ کے زیارتیں کرتے ہیں. اس اعتبار سے انہیں ان چیزوں سے کوئی وہ نہیں ہے. وہ تو اسلام دین کی حیثیت سے. اور سیکولرزم کے نظریے کا مطلب کیا؟ آپ نے دین سے خود دستبرداری اختیار کر لی. اس کے علاوہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس ووٹ کے استعمال نے منفی نتائج پیدا کیا ہے. ایک مرتبہ وہ نسل بندی کے ایشو پر اندرا گاندھی کے خلاف ووٹ جو ہے مسلمان کا تقریباً یکجا ہو کر پڑ گیا اور وہ شکست کھا گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہندی کارڈ کو اس نے پھر پلے کیا ہے اور ہندو جذبات کو اپیل کیا، جیت گئی. اسی سے یہ بی جے پی کا سارا ہنگامہ کھڑا ہوا، ورنہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا مسلمان ووٹ کے ذریعے سے اثر انداز ہو سکتا ہے تو پھر ہندو اکثریت کے ووٹ کو ہندو مت کے نام پر ہم اپیل کریں گے. لینے کے دینے پڑ گئے، بجائے فائدے کے نقصان ہو گئے. یہ سارا تجزیہ ہے در حقیقت. اور سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ یہ باتیں باریک ہوتی ہیں لیکن باریک باتیں بھی کھولنی پڑتی ہیں. بہت سے بڑے گہرے اور اونچے دانشوروں کے لیے بھی بسا اوقات یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ذرا مشکل ہو جاتی ہیں سمجھنی. لیکن میں چاہتا ہوں ہمیں اپنی باتیں کہنی ہیں اور کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کھول دے. اصل میں سیکولرزم، علامہ اقبال ہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بہت خوبصورت بات اسی خطبے میں انہوں نے کہی ہے. سیکولرزم ہندو کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہندو قوم نہیں ہے. ہندو میں تو 4 ورن ہیں، شودر بھی ہے اور برامن بھی ہے، کشتری بھی ہے. یہ قوم کیسے ہو جائیں گے؟ ان کے تو درمیان ایسے ایسے فاصلے ہیں، ایسے ہیں کہ جن کو آپ عبور کر ہی نہیں سکتے. شودر تو شودر ہی ہے، شودر پیدا ہوا شودر مرے گا. برہمن برہمن ہے، برہمن پیدا ہوا برہمن مرے. ایک قوم کیسے بن جائیں گے؟ ان کو ضرورت ہے سیکولرزم کی. مسلمان قوم ہیں، یہ علامہ اقبال نے کہا. مسلمان تو قوم ہے، ہندو کو قوم ہے نہیں، بننے کی کوشش کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟
ہندو کی ضرورت ہے سیکولرزم، لیکن جب مسلمان سیکولرزم کا نعرہ لگاتا ہے تو وہاں کے جو ہندو فرقہ پرست ہیں اور ہندو متعصب لوگ ہیں وہ گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکولرزم مسلمانوں کے حق میں مفید ہے، لہذا عام ووٹر وہاں کا جو ہندو ہے اب وہ اسے سیکولرزم کے خلاف کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ سیکولرزم کا فائدہ پہنچے مسلمانوں کو الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ جو ان کی فنڈامنٹلسٹ ریوائولسٹ اور ملیٹنٹ ریوائولسٹ جو آرگنائزیشن ہیں وہ جب سمجھتے اچھا مسلمان سیکولرزم مانتا ہے، یقیناً اس میں اس کا فائدہ ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا، یہ سیکولرزم کا نمبردار ہے تو یقیناً یہ اس کے نفع میں ہوگا، ہمارے نقصان میں ہوگا۔ وہ اس کے خلاف تحریک جو ہے وہ ہندوؤں میں پروان چڑھ رہی ہے اس لیے کہ مسلمان سیکولرزم کا نمبردار بن گیا۔ حالانکہ مسلمان اپنا ایک علیحدہ جداگانہ قومی تشخص رکھے، ہم تمہاری اس قومی سیاست میں ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جب تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے حصے کا ملک بنوا دیا، ہم وہاں اللہ کرے ہمیں توفیق دے ہمارے بھائیوں کو، پاکستان کے بھائیوں کو، کہ وہاں وہ اسلام کا نظام اور اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے نافذ کر سکے۔ یہاں ہمیں صرف ایک اقلیت کا رول، ہم ایک مائنورٹی ہیں لیکن ہمارے حقوق گارنٹی کیے جائیں، ان کے لیے ہم مریں گے کٹیں گے۔ ہمارے حقوق کے اوپر اگر دست اندازی ہوتی ہے ایک اقلیت کی حیثیت سے، وی آر ناٹ اے پارٹ اینڈ پارسل آف یور نیشن، لیکن ہم ایک اقلیت ہے، ایک علیحدہ قوم ہے، ہمارے حقوق جو ہیں گارنٹی کرو، اس میں کوئی کمی ہوگی لڑیں گے مریں گے کٹیں گے، ماریں گے اور مریں گے۔ یہ جذبہ اور یہی جذبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس نے کامیابی کی شکل دکھائی، اور وہ آئلی قوانین کا کم سے کم انہوں نے ابھی تک تو اپنی چار دیواری کا تحفظ کر دیا ہے، لیکن جس تیزی سے اور یہ غلطی جو ہے سیکولرزم کی جو وہاں کے دانشوروں کے ذہنوں کے اندر بار پاتی جا رہی ہے، تو اب تو خاصا بڑا طبقہ مسلمانوں میں پیدا ہو چکا ہے دانشوروں کا جو کامن سول کوڈ کے حق میں باتیں کر رہا ہے۔ میری جو گفتگویں ہوئی تھی اپنے اس سفر بھارت کے دوران، حیدرآباد کے مختلف صحافی اور کچھ سیاستدان بھی تھے، پھر مولانا علی میاں ایک بڑی شخصیت ہے بھارت میں، ان کے اب یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے جانشین کی حیثیت سے جو ایک نوجوان شخصیت ابھر رہی ہے، وہ ان کے بڑے بھائی کے نواسے ہیں ڈاکٹر سلمان حسینی ندوی، ان سے بڑی مفصل گفتگو ہے۔ جماعت اسلامی ہند میں اس کی ٹاپ کی قیادت سے میری 2 مرتبہ ملاقات رہی، گفتگو ہوئی۔ سید شہاب الدین صاحب بڑے وہاں کے ایک اہم اور خاص طور پر یہ جو بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا تنازع ہے اس میں ان کا بڑا رول ہے، ان سے بھی بڑی مفصل ملاقات ہوئی۔ اور ابھی حال ہی میں ایک دوسرا طبقہ جو ہے مسلمانوں کا وہاں کے زعماء اور قائدین کا، یعنی دیوبندی حلقے کے تھانوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات، ان میں سے مولانا محمد سالم قاسمی صاحب آئے ہوئے ہیں آج کل پاکستان، تو ان سے بھی میری ملاقات حال ہی میں ہوئی ہے، اور میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ تاحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا، میں کوشش جاری رکھوں گا۔ اس میں سب سے زیادہ اہم رول جو ہے میں عرض کروں کہ جو ذرا مختلف رول رہا وہ جماعت اسلامی ہند کا رہا، کیونکہ جماعت اسلامی جب ابتدا میں قائم ہوئی تھی سن 1941 میں، تو وہ اپنے نظریات کے اعتبار سے بہت ہی اصولی اور انقلابی جماعت ہے۔ جہاں پر بھی اللہ کی حکومت نہیں ہے وہ نظام طاغوت ہے، شیطانی نظام ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اصولی بات ہے، بڑی صحیح بات ہے۔ طاغوتی نظام کے ساتھ تعاون کیسا؟ طاغوتی نظام کے ساتھ آپ الیکشن میں حصہ لیں تو آپ تعاون کر رہے ہیں، اسے چلا رہے ہیں۔ طاغوتی نظام میں آپ حکومت کی ملازمت کرتے ہیں تو آپ اس کا سہارا بن رہے ہیں، آپ اس کی گاڑی کے اندر جت گئے ہیں، گھوڑے بن کر گدھے بن کر۔ جماعت اسلامی کا موقف ہندوستان میں یہ تھا انگریز کی ملازمت بھی حرام ہے، سوائے 1-2 محکموں کے وہ انہوں نے علیحدہ کیے تھے کہ ڈاک کا محکمہ ہے، تعلیم کا محکمہ ہے، باقی جو اصل ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس گاڑی کو چلانے والے محکمے ہیں، خاص طور پر عدلیہ، غیر اللہ کے قانون کے تحت بیٹھ کے فیصلے کرنا اور غیر اللہ کے قانون کے تحت مقدمے لڑنا وکیلوں کے، حرام۔ یہ موقف تھا جماعت اسلامی۔ یہ تو بہرحال جو آج آپ کو باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہوں گی کہ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں یہ کر رہا ہے، ذرا کئی بازی میں جھانکیے، یہ تھا موقف جماعت اسلامی کا۔ لیکن یہ کہ جو اس کی کیفیت بدلی ہے پاکستان آ کر، اس نے ایک سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا۔ ہندوستان کی جماعت کافی طویل عرصے تک اڑی رہی اپنے اسی سابقہ موقف پر کہ الیکشن میں حصہ لینا حرام، الیکشن لڑنا حرام، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن غیر اسلامی، اللہ کی حاکمیت تسلیم نہیں کی گئی۔ اس ہاؤس میں جانا جہاں اللہ کی حاکمیت تسلیم نہ کی گئی ہو، یہ خود اس باطل اور اس طاغوتی نظام کو تقویت دینا، کافی دیر تک قائم رہی۔ اب وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی، حالات نے
کیا کریں؟ ایک طرف وہ ہندو ریوائولزم کا وہ جو محیط خطرہ، ایک طرف یہ کہ چلو سیکولر قسم کے لوگ ہیں جو کم سے کم وہ ہندو جو ہے وہ بالادستی کے تو علم بردار نہیں ہے، تو فیصلہ کر لیا ابھی الیکشن میں وہ حصہ تو نہیں لیتے، اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، وہاں ایسی حیثیت نہیں، ایسی طاقت بھی نہیں، لیکن یہ کہ ووٹ دینے کی حد تک انہوں نے اب آزادی کر لی ہے، ورنہ یہ کہ کافی عرصے تک جماعت اسلامی ہند اس موقع پر ڈٹی رہی ہے کہ الیکشن میں حصہ لینا حرام، اس لیے کہ یہاں جو ہے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم تو نہیں کیا گیا۔ بہرحال جو بات ان لوگوں نے کہی اور میں نے جو اس کا تجزیہ کیا، وہ کہتے تھے کہ دیکھیے جو سیکولرزم کا مفہوم آپ لیتے ہیں وہ اور ہے، ہم جو لیتے ہیں اور ہیں۔ میں نے کہا میں تو ایک ہی سیکولرزم سے واقف ہوں، مجھے بتائیے آپ کیا لیتے ہیں؟ جب بیان کرتے ہیں تو وہی بات، میں نے کہا یہی تو سیکولرزم کا تو مطلب ہی ایک ہے کہ مذاہب کو سب کو آزادی۔ یہ دوسری بات ہے کسی ملک کے اندر عظیم مقصد ہندوؤں کی ہے تو وہ ہندو تہذیب، ہندو کلچر جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے حکومت اس کو سپورٹ کرے گی کلچر کے درجے میں، لیکن اصولاً یہ ہے کہ ہندو مت، مسلم اسلام اور عیسائیت وہ وہاں بالکل ایٹ پار ہے، کانسٹیٹیوشنلی لیگلی برابر ہے۔ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی امریکہ کے اندر عیسائیت، یہودیت، اسلام سب برابر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہودیوں کو وہاں پر اس درجے مؤثر ہونے کا موقع ہی نہ ملتا۔ یہودی اور عیسائی کے درمیان تو اتنا بیر تھا کہ ایک شخصیت جسے وہ اپنا خدا مانتے ہیں اس کے وہ قاتل تھے، اس کو وہ مرتد کہتے تھے، اسے وہ کہتے تھے کہ ولد الحرام ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد اللہ۔ یہ یہودی جب تک وہ یہ بات پیدا نہ کر دیتے امریکہ کے اندر کہ مذہب کو ادھر رکھو جی، کھڈے لائن لگاؤ، مذہب سے کیا سروکار ہے، سیکولرزم کو لاؤ، تو ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ امریکہ کے اوپر اس طرح مسلط ہو کر بیٹھ سکتے۔ در حقیقت سیکولرزم یہودی ذہن کی پیداوار، اس کا سب سے بڑا اعلی کار ہے، اس کے بغیر ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ عیسائی دنیا کے اوپر قابو کر کے جو بیٹھے ہوئے کس طرح؟ آپ نے ذرا ملاحظہ کیا کہ ایک ہستی کو وہ اپنا خدا مان رہے ہیں، خدا کا بیٹا خدا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں سن آف مین تھا وہ، تم سن آف گاڈ کہتے سن آف مین تھا، اب سن آف مین تھا تو کون تھا پھر؟ ولد الزنا تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا، سولی پر چڑھایا گیا، ٹھیک چڑھایا گیا۔ ان دونوں میں مفاوت کیسے ہوئی؟ ایسی تو ہوئی کہ مذہب عقیدہ رکھو جی ادھر ایک طرف رکھو، باقی یہ ہے کہ ہمارا نظام سیکولرزم، اسی سے تو ان کے راستے کھلے۔ یہی معاملہ ہے کہ وہاں پر یہی سیکولرزم کے راستے سے وہ کلچر، ہندو تہذیب وہاں پھیلتی چلی آ رہی ہے۔ تو در حقیقت سیکولرزم تو ایک ہی ہے، سیکولرزم دو نہیں ہے، اور یہ اسلام کی نفی ہے۔ یہ دو چیزیں، یہ دو تلواریں ایک نیام میں نہیں آ سکتی۔ اسلام کو مذہب بنا دیجئے، یہ 10 مذہبوں کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کو دین بنائیے، اس نیام میں دو تلواریں آ ہی نہیں سکتی۔ دین تو ایک ہی ہوگا، دین دو نہیں ہو سکتے، نظام دو نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی ملک میں اشتراکیت کا نظام بھی ہو، سرمایہ داری کا نظام بھی ہو، تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ناممکنات میں سے۔ نظام تو ایک ہی ہوگا۔ جب آپ اسلام کو دین مانیں گے تو باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ اسلام کسی اور کو اپنے ساتھ گوارا کرنے کو تیار ہے۔ ہاں وہ چھوٹے بن کر رہے، یو تو الجزیہ کا یدیم وہم صاغرون، تو ان کو مذہب کی حیثیت سے قبول کر لے گا، دین کی حیثیت سے نہیں۔ اسلام کو آپ مذہب بنا دیجئے، یہی سیکولرزم ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ بات بڑی سادہ، بڑی سامنے کی ہے، لیکن یہ کہ حالات کچھ وہاں کے، اور چونکہ اس طرف کسی نے ابھی توجہ نہیں دلائی تو ابھی مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی، میں نے بار بار کہا ہے، لیکن امید ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی۔ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیے یہاں پر ایک بڑا آسان موقع ہے کہ یہ جو ہندو سوسائٹی اور معاشرے کی جو کنٹراڈکشن ہے، اونچ اور نیچ کی، ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں۔ اور تیسری بات کہتے ہیں کہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم یہاں خاص طور پر نیچ ذاتوں میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ میں نے یہ بھی ان دونوں باتوں پر بھی عرض کیا، میرا ایک مشورہ تو وہ تھا کہ قومی سطح پر آپ یہاں کے نیشنلزم اور سیکولرزم کی نفی کیجئے، اپنے آپ کو ایک مائنورٹی قرار دلوا کر اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیے، اپنا جداگانہ حقوق، جداگانہ تشخص۔ ایک تو ہے براڈ جو میری ایڈوائس ہے یا مشورہ ہے۔ اس سے آگے میں نے دو باتیں کہی ہیں۔ دیکھیے اسلام کا جو تبلیغی مزاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ گرے پڑے طبقات کو ٹارگٹ بنایا جائے۔ یہ ان مذاہب کا انداز ہوتا ہے جن کے پاس دلیل ہے نہیں۔ عیسائیت کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ کرے گی کیا؟ گنجی کیا نہائے، کیا نچوڑے، کیا پیش کرے جا کر؟ ہے ہی کچھ نہیں۔
لہذا وہ جو گرے پڑے طبقات ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، بسکٹوں کے ڈبے دے دو، گھی کے ڈبے تقسیم کر دو، ان کی بچیوں کو پڑھا دو، نرسیں بن جائیں، اس طریقے سے نام بدل دو، بس یہ کام ہے، اور کیا ہے، اور کیا تبلیغ کر سکتے ہیں اس طریقے؟ اسلام کا کبھی بھی یہ معاملہ نہیں رہا۔ اسلام دلیل سے بات کرتا ہے اور اونچے طبقے سے بات کرتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں جو بات کہہ رہا ہوں علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ قل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ نا دلیل اگر تمہارے پاس کوئی ہے۔ اسلام کا چیلنج تو یہ ہمارا عیسائیت کا تصور ہے، یہ در حقیقت اسلام کا نہیں ہے۔ یہ انداز جو ہے مشنری ٹائپ آف تبلیغ، اس اعتبار سے یقیناً اگر ہمارا جو دور اقتدار تھا، اگر ہم نے ہندوستان میں ہمارے سلاطین نے ذرا سی بھی ان نیچ طبقات کی حوصلہ افزائی کی ہوتی، یہاں اکثریت مسلمان ہو جاتی۔ اب وہ بات نہیں ہے، اب یہ ہے کہ آپ کو اثر نو تبلیغ بھی کرنی ہے تو دلیل کی طاقت سے کیجیے اور اونچے طبقے سے بات کیجیے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا تو اسٹریٹ پریچنگ کے لیے نہیں بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ سیدھے فرعون سے جا کر بات کرو دربار میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو گلیوں میں تبلیغ نہیں کی، سیدھے گئے ہیں، تینوں بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ whether they accept or reject is a separate thing، مانے نہ مانے علیحدہ بات ہے، آپ نے گلیوں میں تبلیغ نہیں کی جا کر طائف میں۔ مکے میں ہر طرح کی ہے، مکے میں عوامی بھی کی ہے، گلیوں کی بھی کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو بڑے سردار تھے ان سے بھی کی ہے، سب سے پہلے بنو ہاشم کے چوٹی کے سرداروں کو جمع کیا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن جہاں پہلی مرتبہ گئے ہیں وہاں جا کے کس سے بات کی ہے؟ عوام نے نہیں کی۔ تو اسلام کی طرف، اسی لیے میں پچھلی مرتبہ جب گیا تھا مولانا علی میاں مدظلہ ان سے ایک ملاقات کے لیے میں لکھنؤ اور رائے بریلی تک گیا، میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ خدا کے لیے آپ اپنے دارالعلوم میں سنسکرت کی تعلیم بھی دلوائیے، تو آپ ایسے علماء پیدا کریں جو ہندو مذہب اور ہندو فکر اور ہندو سوچ اور ہندو فلسفہ، اس کو اس کی ڈائریکٹ جو سورسز ہیں، اصل جو اس کی سورسز ہیں وہاں سے اس کو سمجھے کہ کیا ہے۔ جب تک آپ ہندو ذہن کو نہیں سمجھیں گے اس کو اپیل کیسے کریں گے؟ اور آج یہی بات میں کہہ کے آیا ہوں اس مرتبہ جماعت اسلامی کی، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام جماعت اسلامی ہند کر رہی ہے وہاں۔ اکثر زبانوں میں اب ان کے جو ہندوستان میں جو بے شمار زبانیں، کوئی ایک زبان تھوڑا ہی ہے، ان کے کچھ جرائد بھی شائع ہو رہے ہیں، کتابوں کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں، قرآن مجید کے ترجمے، یہ کام انہوں نے کیا ہے، اور ان کا بہت بڑی خدمت ہے۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ جب تک آپ اس لیول پر، فلوسافیکل لیول، ہندو مائنڈ از بیسیکلی فلوسافیکل، ہندو کا ذہن منطقی اور فلسفیانہ ہے، اور اس کو اپروچ اگر وہی سے کریں گے تو پھر ٹاپ کے لیول کا ہندو جو ہے وہ بھی آپ کی بات سنے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ آپ نچلے جو طبقات ہیں، مانک شیپورم میں ایک علاقہ ہے وہاں تامل ناڈو میں، وہاں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، وہ نیچ ذات کے تھے، بڑا دنیا میں شور ہوا، اس کا بھی رد عمل ہوا، لینے کے دینے پڑ گئے، انہوں نے جوابی تحریک شروع کی راجستھان میں اور بے شمار مسلمانوں کو شروع کر لیا۔ آپ کے بھی تو بے شمار طبقات ایسے ہیں جنہیں الف کا نام بے نہیں آتا، جن کی کوئی سمجھ ہی نہیں۔ ٹارگٹ ان کو نہ بنائیں، اونچے طبقات کو، فکر کو۔ اور اس کے حوالے سے آپ حضرات کو علم میں ہے، میں نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی مرتبہ جو ہے یہ پیشن گوئی سنائی ہے آپ کو، کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر دے گی، لیکن وہ کم کرے گی جبکہ ان کو ان کے لیول پر، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کے ذہنی سطح کے مطابق، اور وہ ذہنی سطح ہے فلسفیانہ، حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن۔ چوٹی کی دعوت جو ہے وہ حکمت کے ذریعے سے، وزڈم کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ تو میرے چند مشورے تھے وہاں کے بارے میں، کیسٹس ہیں چلے جاتے ہیں، میری یہ باتیں جو ہے اللہ کرے گا کہ وہاں بھی پہنچیں گی۔ آخری بات یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے تو ہم مشورے ہی دے سکتے ہیں، اور سچی بات یہ کہ یہ بھی بہت ہی ڈرتے ڈرتے، بہت عرصے کی ہچکچاہٹ کے بعد میں نے کچھ باتیں کہی ہیں، ورنہ میری زبان نہیں کھلتی رہی اس سے پہلے کہ میں بھارت کے مسلمانوں کو مشورہ دوں۔ ہم اپنا دامن دیکھیں، کیا کہیں ان سے، ہم نے کیا کیا؟ وہی مغرب کا جمہوری نظام، وہی بینکنگ کا نظام، وہی جوا اور سٹا، وہی جاگیرداری، بلکہ اس میں بھی وہ ہم سے آگے نکل گئے، کم سے کم جاگیرداری کا جنازہ تو نکال دیا تھا آزادی کے فوراً بعد۔ ہمارے ہاں تو وہ بھی جو سب سے بڑا عفریت ہے وہ دندنا رہا ہے جاگیرداری کا، اس معاملے میں بھی ہم سے آگے گئے، مسلمان بھی آگے گیا، وہاں کا ہندو بھی آگے گیا، سرمایہ داری کی لعنت وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں،
ذرا اندازہ کیجئے حکومتی سطح پر اسمبلیوں میں ہماری کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں آج۔ میں اس پر تو کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، خام خواہ وقت کا ضیاع ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے تو بہت سے احباب کہتے تھے کیا وقت ضائع کرتے ہو اپنا، اور اب تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان چیزوں پر کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے یہ سب کے سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، سب کے سب لٹیرے، خود مانتے ہیں ہم سب لٹیرے، سب نے لوٹا ہے، ہم نے لوٹا تو کیا تم نے بھی لوٹا ہے، بس اس سے زیادہ دلیل کوئی نہیں، جواب ہی یہی ہے کہ اپنا آپ دیکھو، اپنا دامن دیکھو، اپنے ساتھیوں کو دیکھو، تم نے بھی لوٹا تھا ہم نے بھی کر لیا، بس یہی ہے۔ نصف الجیب نصف اللق وہذا قوم جاہلون، کیوں ان چیزوں کو چھیڑتے ہو؟ یہ لوٹو کھاؤ، کیا ہوگا اس کا؟ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر نگاہ، لیکن میں اس پر کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ ہے کہ حالات کا جو بھی ایک صورتحال ہے، اس کی جو ایک تشویشناکی ہے، اس میں تو آپ چاہتا ہوں کہ آپ بھی شریک ہوں، سوئے نہ رہیں۔ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اور اس کی ایک ہی شکل ہے کہ کمر کس کے کھڑے ہو جائیں اس نظام کو بدلنے کے۔ اصل سے فق کو کل نظام، حیران ہوتا ہوں 250 برس پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی الفاظ کیسے کہہ گئے۔ وہ شخصیات ہوتی ہیں، جیسے علامہ اقبال کا حوالہ میں دیتا ہوں، علامہ اقبال سے پہلے علمی اور فکری میدان میں اس بر عظیم پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ عملی لوگ اور ہوتے ہیں، اور سید احمد شہید مجاہد تھے، ٹھیک تھے، لیکن وہ شخصیت علمی جامع، پورا شعور رکھنے والی، واقعی یہ شاہ ولی اللہ دہلوی، اور اس دور میں مغرب کے فکر و فلسفے کو کھنگالنے والا۔ ظاہر بات ہے شاہ ولی اللہ کے دور میں مغرب کا فکر و فلسفہ بھی آیا ہی نہیں تھا۔ اسلام کی مثبت تعبیر وہ شاہ ولی اللہ کر گئے، مغرب پر تنقید اور اس کی دھجیاں بکھیر کر اس کے فکر اور فلسفے کی، یہ کام کر دیا علامہ اقبال۔ اسی اعتبار سے حوالہ آتا تو فق کو کل نظام، اس پورے نظام کو توڑنا پھوڑنا، اس کے بغیر کام نہیں آتا۔ بہرحال جس تحریک کا ہم نے آغاز کیا ہے، اگرچہ ابھی تو آپ بھی اس کے لیے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے ان میں سے 20% بھی اس جلسے میں پہنچے ہوں۔ یہ وعدہ خلافی جو ہے، اس کی جواب جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کرنا ہوگا۔ میں مجھ سے میٹھی میٹھی باتوں کی توقع نہ رکھیے، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک چے میں گوئی شروع ہو گئی، ہلچل ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ کیا خلافت کی بات کہاں سے آ گئی، کدھر سے آ گئی، مطلب کیا ہے؟ شروع میں مغالطے ہوتے ہیں، یہ فطری بات ہوتی ہے۔ مغالطے جو ہے اخبارات میں بھی آج بھی ایک مضمون بھی چھپا ہے، ابھی فقاہیہ کالموں میں بات ہو رہی ہے، پھر سنجیدہ کالموں میں بھی ہوگی۔ سنجیدہ کالموں میں بھی ایک اخبار میں 2 مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ پہلے تو خالص فقاہی انداز میں تھی، آج ذرا اس کے بعد جو آئی ہے ذرا سنجیدہ انداز میں، لیکن یہ کہ اس میں بھی ایک مغالطہ مضمر ہے، اور وہ مغالطہ یہ کہ شاید ہم ملاؤں کی حکومت قائم کرنے چلیں، یا ملا چاہتے ہیں کہ یہاں پر حکومت پر قبضہ کر لیں۔ ان تمام مغالطوں کو ہمیں رفع کرنا ہے، لیکن یہ رفع ہوتا ہے محنت سے، جدوجہد سے۔ مغالطے ہیں، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا۔ ایک چیز جو ہے جو مردہ تھی، ذہنوں سے نکل گئی تھی، بیعت کا لفظ آیا تھا تو قیامت برپا ہو گئی تھی، یہ بیعت کس بلا کا نام ہے؟ وقت لگا ہے، لیکن یہ کہ وہ جھاگ صاف ہو چکا ہے، اب وہ لفظ گالی کی حیثیت سے بہرحال نہیں ہے اس معاشرے کے اندر، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے خلافت کا لفظ آیا ہے تو اس پر چونکیں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ جو بھی اس کے اندر مغالطے ہوئے ہیں ان میں سے میں بہت ہی تھوڑے سے وقت میں 2-3 باتیں اس وقت نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ تمام دانشور حضرات نوٹ کر لیں کہ جہاں تک لفظ خلافت کا تعلق ہے، یہ صرف حاکمیت کے مقابلے میں ہے۔ خلافت حاکمیت، اسلام میں حاکمیت صرف اللہ کی، انسان کے لیے نہیں، انسان کے لیے خلافت ہے، بس یہ فرق ہے۔ جمہوریت کا اصول ہے عوامی حاکمیت، حاکمیت کا لفظ کفر ہے، اللہ کے سوا حاکمیت کا لفظ کسی کے لیے بھی لانا کفر ہے۔ اس لیے جمہوریت کے ساتھ آپ اسلامی کا لفظ لگاتے تھے۔ اسلامی جمہوریت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے تحت جمہوری اور شورائی نظام، یہ مطلب تھا۔ اسی کے لیے صحیح اصطلاح جب ہے ہمارے پاس خلافت تو کیوں نہ اختیار کریں۔ تو لفظ خلافت کا تعلق یوں سمجھ لیجئے کہ صرف حاکمیت کے متبادل اور متقابل کے لفظ کی حیثیت سے ہے، انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے، خلافت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری مراد اس سے وہ مکمل سیاسی، معاشی، سماجی نظام ہے جس کا مظہر کامل و اتم خلافت راشدہ تھی۔ اس لیے کہ خلافت تو صرف ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہوا نا، ہم صرف اس پولیٹیکل کانسیپٹ کو نہیں لے رہے۔ حاکمیت کا تصور جو ہے وہ تو ایک پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح ہے، ساورنٹی،
خلافت کا لفظ تو یقیناً اپنی اصل کے اعتبار سے صرف حاکمیت کے مقابل میں ہے، لیکن خلافت کے نظام کی بات ہم کر رہے ہیں۔ نظام خلافت سے مراد ہے وہ پورا سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی ڈھانچہ، وہ نظام جس کا مظہر اتم، مظہر کامل، جس کا آئیڈیل نمونہ خلافت راشدہ ہے۔ اسی لیے ہم نے 10 نکات معین کیے ہیں، سماجی، سیاسی، معاشرتی۔ تو اس نظام پر بات کیجئے، صرف لفظ خلافت پر بات نہ کیجیے۔ نمبر 3، خلافت راشدہ جو کی تو اب قائم نہیں ہو سکتی، اس کی کچھ خصائص ہیں۔ یہ میں نے آج سے 15-20 سال پہلے بھی بات کہی تھی، اور ایک اخبار نے، ایک ماہنامے نے باقاعدہ پوسٹر بھی شائع کر دیا تھا۔ وہ خصائص کیا ہیں؟ وہ خصائص یہ ہیں کہ وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت دیے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے خلافت قائم۔ وہ زمینہ تھی خلافت، جو خلافت راشدہ ہے وہ زمینہ تھی دور نبوت کا، خلافت علی منہاج النبوہ۔ وہاں دلیل یہ نہیں تھی کہ ایک ایک آدمی سب ووٹ دو، دیکھو کس کو منتخب کرنا ہے، یہ نہیں تھا۔ یہ تھا کہ کون ہے وہ محمد کے ساتھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، دلیل یہ تھی۔ اب یہ دلیل کس کے لیے آئے گی؟ حضرت ابوبکر نے پروپوز کیا حضرت عمر کو، تو کیا الفاظ کیا؟ یہ نہیں کہا یہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے فہیم ہیں، بڑے زیرک ہیں، بڑے متقی، کچھ نہیں کہا۔ یہ عمر موجود ہے، حضور دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے تھے کہ ان سے راضی تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، دلیل تو یہ ہے۔ یہ دلیل اب کسی کے لیے نہیں۔ پھر درجہ بندی تھی، یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ اصحاب بدر ہیں، یہ اصحاب بیعت رضوان ہیں، یہ درجہ بندی کہاں سے آئے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر قبائلی نظام تھا، اب وہ قبائلی نظام نہیں۔ اس اعتبار سے وہ ایگزیکٹ ریپلیکا جسے کہا جاتا ہے، کاربن کاپی وہ نہیں آئے گی۔ وہاں سے اصول لے کر ہمیں، اور اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجئے جیسے کہ آج کے ایک مضمون میں آیا ہے، خلافت عباسی بھی تھی، خلافت مصری بھی تھی، اور خلافت ترکیہ بھی تھی، عثمانی بھی۔ ہم در حقیقت خلافت راشدہ کا نظام، لیکن جو بھی آج کے تقاضے اور جو بھی ترقی انسان نے کی ہے، سوشل ایولیوشن کے میدان میں جو ارتقا کیا ہے، اس کو سبو کر، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے لیکچرز میں کہ اسلام کا نظام حکومت ریپبلکن نیچر کا ہے۔ یہ ریپبلکن نیچر دنیا کو تو آج نظر آیا ہے، اسلام میں تو ہے ہی یہ۔ تو گویا کہ اب ہمیں اسے اس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے، اس کو بنانا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین جو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق خلافت کا نظام جو ہے بنے گا، بس اس میں حاکمیت انسانی کی نفی ہوگی، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی بلا استثناء، نظام پر بھی، قانون پر بھی۔ پھر اقتصادی نظام وہ تمام لوگوں کی بنیادی ضروریات کی کفالت عامہ کا، مسلمان ہوگا صرف لیجسلیٹو پروسیس میں، اور خلیفہ مسلمان مرد ہوگا اور کوئی نہیں، اور اس کے لیے ووٹ میں حصہ بھی لینے والے مسلمان ہوں گے اور کوئی نہیں۔ یہ نظام ہے، یہ اس کے خط و خال ہے، جس پہ تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، بات چل نکلی، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ اب کہاں تک پہنچے گی اس پہ تو اصل فیصلہ کن بات تو ہے مشیت عزدی، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم۔ باقی اس میں اللہ نے کچھ ہم پر بھی چھوڑا ہے، محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اپنا جو کچھ کر سکتے ہو کر دو، پھر ہمارے حوالے کرو، پھر ہماری تائید بھی آئے گی۔ اس کے لیے آپ لوگ بھی کمر کسیں، ہمت کریں، حرکت پر آمادہ ہوں، اس لیے کہ یہ معاملہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آج پھر پاکستان ہی کا نہیں ہے، اس معاملے میں کم سے کم پورے بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کے فرض کفایہ کا بوجھ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے بھی مجرم، ان کے بھی مجرم، انہوں نے ہمیں پاکستان بنوا کر دے دیا تھا۔ اکثریت کا ملک ہے، چلو وہاں تو اسلام کا وہ اصل نظام، وہ جس کا خواب کبھی علامہ اقبال نے دیکھا یا کبھی قائد اعظم نے، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے پیش کیا تھا۔ بہرحال اس کے لیے کمر کسنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، ارادے کیجئے، عزم کیجئے، اس تحریک کے لیے آگے بڑھیے، جو بھی غلط فہمیوں کے یہ اندھیرے ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں پچھلے دنوں لاہور میں 2 روزناموں نے شیعہ سنی مسئلہ نہیں بلکہ یہ کہ فرقہ واریت کا کیسے یہ زہر کم کیا جائے، اس پر یہ 2 اجلاس کیے، اور ان دونوں میں میں بھی حاضر ہوا۔ اس میں بہرحال جو بھی باتیں کہی گئی تھی میں اس کو تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک جو بیان آج آیا ہے اخبار میں جنگ میں، وہ در حقیقت وہ غلط بات ہے جو میری طرف منسوب کی گئی ہے، اور اس کے لیے میں پرزور طریقے پر مطالبہ کر رہا ہوں جنگ کی انتظامیہ سے کہ خود وہ اس کی تردید کرے، اس لیے کہ یہی چھوٹے چھوٹے شوشے ہوتے ہیں
جس سے بڑے بڑے ہنگامے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس میرا ٹیپ موجود ہے، میری بات جو ہے پوری کی پوری ان کے اوپر فرض ہے، ذمہ داری ہے ان کی، اور جو لوگ بھی یہاں پر کوئی ہے جو ان کے اوپر اثر انداز ہو سکیں، ملک کے لیے، امن کے لیے، خیر کے لیے چاہیے کہ دباؤ ڈالیں کہ میری پوری بات وہاں شائع کریں، اس لیے کہ میری غلط تعبیر کر کے جو ہے پھر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اخباروں کو تو چاہیے یہ شوشے چاہیے، لیکن یہ کہ اس سے جو قوم اور ملک کا جو معاملہ ہے اس کے لیے بہت خطرناک صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے وہاں بات جو پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ مذہبی جو بھی ہمارے مابین جھگڑے یا اختلافات ہیں ان کے حل میں جہاں اور بہت سی چیزیں ممید ہوں گی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رجال دین مختلف جو بھی فرقے ہیں وہ خود ان کے علماء بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ مذہبی جلوس کوئی نہ نکالا جائے، اپنے اپنے اداروں میں اپنی بات کہیے، جو بھی کہنی ہے آپ کو، اس کے اندر آپ کو آزادی ہو۔ جب جلوس نکلتا ہے تو اس میں تصادم کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام جلوس جو ہے، اور یہ میں نے کہا تھا کہ کوئی اس پر پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی حکومت جرأت نہیں کر سکتی، اس کی قطع نہیں کر سکتی، کوئی مطالبہ میں کروں اس سے بھی کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ مل کر بیٹھے جیسے آج بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اور وہ سوچیں کہ اس وقت دنیا کس رخ پر جا رہی ہے، حالات کیا ہیں، نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر، اور اس کا ہدف پاکستان اور ایران، پاکستان اس حوالے سے کہ اس کے اندر ایٹمک صلاحیت ہے، ایران اس حوالے سے کہ وہ خود خلیجی ملک ہے، ایک جو ہے سب سے بڑا دنیا کا شیعہ ملک ہے اور ایک یہ کہ سنی اکثریت کا ملک ہے۔ ان دونوں کے اندر ان حالات کو بہتر اگر نہ بنایا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑیں گے، مریں گے، اور اسلام یہاں نہیں آئے گا اور دنیا جو ہے وہ راج کرے گی، سیکولرزم کا راج چلے گا یہاں پر۔ اگر اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو خود بیٹھ کر، میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی حکومت یک طرفہ طور پر ایسی کوئی کارروائی کرے تو یہ کوئی دانشمندانہ کارروائی ہوگی، بلکہ یہ پرووکیٹو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اگر واقعتاً مختلف فرقوں کے لوگ جمع ہو کر اپنی باہم اتفاق رائے سے یہ چیز خود اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ کرنے کا ایک کام ہے۔ یہ بات جو ہے اسی انداز میں آنی چاہیے تھی، لیکن یہ کہ اس کا معاملہ جو آج آیا ہے، اور اگر تردید نہیں آئے گی تو سمجھا یہ جائے گا کہ یہی بات کہی گئی ہوگی، اور اس سے جو ہے وہ فتنہ اور فساد کی آگ بھڑک سکتی ہے۔ اس لیے اصل ذمہ داری اس اخبار کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی جتنے بھی لوگوں کے لیے ممکن ہو فون کریں، ٹیلی فون کریں وہاں پر کہ اس کی بڑی واضح تردید ہونی چاہیے اور صاف کر بتانا چاہیے کہ اس کا اصل موقف کیا تھا، ورنہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں گے یہ تمہاری شرارت ہے اور تم در حقیقت یہ بھوس میں آگ لگا کر اور تماشا دیکھنے والوں میں سے ہو، اور یہ تمہارا جس طریقے سے کہ اور جنسی جو سنسنی خیزی کے تمہارے ذریعے ہیں اخبارات بیچنے کے، اسی طریقے سے تم مذہبی سنسنی خیزی کو بھی ذریعہ بنانا چاہتے ہو۔ میں نے یہ مطالبہ نہیں کیا، نہ حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ پابندی کرے، مشورہ ضرور دیا ہے تمام علماء کو اور مختلف طبقات کے جو چوٹی کی مذہبی قیادت ہے کہ وہ خود اگر بیٹھ کر سوچیں، میوچولی ڈیسائیڈ کریں اور یہ پابندی سب قبول کر لیں۔ اسی میں نے کہا لاؤڈ اسپیکر بھی ہے مثلا، اس کا غلط استعمال ہوتا، تھوڑے لوگ ہیں اندر بیٹھے ہوئے اور لمبی چوڑی جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر لگا رکھے ہیں، مختلف اور باتیں بھی آئی ہیں، لیکن یہ کہ محض اس ایک بات کا جس انداز میں آج ایک بیان آیا ہے اس میں فتنے کا اندیشہ موجود ہے جس کا سد باب بر وقت ہو جانا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔